المصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اما بعد میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ساری امتوں سے جدا اور مختلف بنایا ہے. ہمارا چناؤ ہوا ہے ساری انسانیت سے، ہمارے نبی کا چناؤ ہوا ہے ساری کائنات میں سے، تمام انبیاء میں سے. آپ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ تخیر القبائل. اللہ تعالیٰ نے سارے آدم علیہ السلام کے قبیلوں کو پرکھا. اس تخیرہ کی وضاحت کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ گویا اللہ نے ساری نسل آدم کو چھلنی میں ڈال دیا، پھر اس کو چھانا. فاختار العرب، اس میں سے عرب نیچے اتر آئے، باقی موٹا مال تھا وہ اوپر رہ گیا، اللہ نے وہ پیچھے کر دیا. ثم تخیر العرب، پھر عرب کے لیے تخیر ہوئی. پھر وہی مثال، پھر عرب کو چھلنی میں ڈالا. یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے لیکن سمجھ واضح کرنے کی. چھانا. فاختار مضر، اس میں سے قبیلہ مضر نیچے ٹپکا، باقی عرب بھی موٹے دانے رہ گئے، ان کو پیچھے کر دیا. پھر اس سے باریک چھلنی رکھی. ثم تخیر مضر، پھر مضر کو ڈالا، پھر چھانا، پھر چھانا. اور یہ چھلنی 1-2 منٹ نہیں تھا، اس پر سینکڑوں برس گزرتے چلے جا رہے ہیں، ہزاروں برس گزرتے چلے جا رہے ہیں. فاختار قریش، اس میں سے قریش نیچے ٹپکے، باقی مضر بھی پیچھے رہ گئے. ثم تخیر قریش، پھر قریش کو چھلنی میں ڈالا، پھر چھانا، پھر چھانا، پھر چھانا. فاختار بنی ہاشم، 150-200 سال کی چھنائی کے بعد اس میں سے بنو ہاشم نیچے ٹپکے، باقی سارے پیچھے رہ گئے. پھر بنو ہاشم کو چھلنی میں ڈالا، اور پھر کوئی 100 برس اس کی چھنائی ہوتی رہی، ہوتی رہی، ہوتی رہی، ہوتی گئی، ہوتی گئی. چھلنی اب اللہ اتنی باریک لگا چکے تھے کہ اس میں سے صرف ایک قطرہ ٹپکا، پاکیزگی کی انتہا میں، بلندی کی انتہا میں، صفائی کی انتہا میں، حسن میں، جمال میں، کمال میں، جلال میں، ہر چیز میں وہ ایسا کامل، اکمل، اطہر، ارفع، اجمل تھا کہ اس ایک جو نیچے ٹپکا تھا قطرہ، اس کو محمد الرسول اللہ بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تخیر بنی ہاشم فاختارنی، یعنی ترجمہ تو یہ ہے پھر بنو ہاشم کو چھانٹا، پھر اس میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا. انا خیرکم نفسا و ابا، کائنات میں مجھ سے اعلیٰ نسل کوئی نہیں، مجھ سے اعلیٰ نسل کوئی نہیں. اللہ نے یوں اپنے محبوب کو ساری کائنات میں سے چھانٹ کر کامل، ایسا کامل بنایا کہ اللہ حضرت حسان ابن ثابت کا بھلا کرے. جو تخیل انہوں نے پیش کیا ہے، میں یوں کہا کرتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پرڑے میں رکھا جائے اور حسان ابن ثابت کے 2 شعر ایک پرڑے میں رکھے جائیں تو یہ 2 شعر ساری دنیا کے نعتیہ کلام پر حاوی ہیں. جو خیال میں بلندی اور لطافت پیدا ہوتی ہے شاعر کے، وہ ماحول سے پیدا ہوتی ہے، ماحول سے، کچھ اس کے اپنے مزاج سے. جتنے ماحول میں پاکیزگی اور خیال میں بلندی ہوگی، کلام میں لطافت بڑھے گی، کلام میں بلندی ہوگی. ساری دنیا کے شاعروں کو وہ ماحول میسر نہیں جو حسان کو میسر ہے، کہ وہ دربار نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس سے بڑا ماحول کوئی کہاں سے ہے؟ جو آپ کے خیال کی بلندی ہے وہ کسی کائنات کے شاعر کو مل نہیں سکتی کہ آپ اللہ کے نبی کے براہ راست فیض سے نفع اٹھا رہے ہیں. تو انہوں نے حضور کے دربار میں 2 شعر کہے تھے: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسن اور جمال، ہمارے اردو میں اس کا کوئی فرق نہیں ہے، عربی میں فرق ہے. حسن کہتے ہیں ظاہری خوبصورتی کو، جمال کہتے ہیں خاندانی نسب کو، اعلیٰ نسب، اعلیٰ حسب، عالی اخلاق، اس کو جمال سے تعبیر کیا جاتا ہے. پھر یہ آپس میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، لیکن لفظ اپنی اصل میں جمال وضع کیا گیا ہے خاندانی شرافت کو بتانے کے لیے، اخلاق کو بتانے کے لیے. لفظ حسن وضع کیا گیا ہے ظاہری حسن و خوبصورتی کو بتانے کے لیے. تو یہ کہہ رہے ہیں تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور تیرے جیسے جمال والا کسی عورت نے نہیں جنا.
خلقت مبرئا من كل عیب، ہر عیب سے آپ پاک پیدا ہوئے. جو آخری جملہ ہے یہ ہے اس میں سب سے بلند و بالا. عالم تخیل کچھ اس طرح بنتا ہے کہ ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف اللہ کے محبوب کی روح کھڑی ہوئی ہے اور آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں اے میرے حبیب تمہیں کیسا بناؤں، تو بول تمہیں کیسا بناؤں. اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میرا ماتھا ایسا بنا، میری آنکھیں ایسی بنا، میرا ناک ایسا بنا، میرا جسم ایسا بنا، میرا حلیہ ایسا بنا. کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ اس طرح پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا. یہ مبالغہ ہے، جیسے اللہ نے چاہا ویسے اپنے حبیب کو بنایا. لیکن بلندی خیال اس قدر ہے کہ حسان نے اللہ کے نبی اور اللہ کو سامنے کھڑا کر دیا، اور اللہ کا نبی اللہ سے کہہ رہا ہے ایسا بنا، ایسا بنا، ایسا بنا، ایسا بنا. یہ بلندی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی، اور آپ نے کسی کو تعریف اپنے منہ سے سجتی نہیں. جو اپنے منہ سے اپنی تعریف کرے کوئی بڑا ہی بے وقوف انسان ہوتا ہے، سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے. یہ دو ہستیاں ہیں جنہیں اپنی تعریف خود سجتی ہے. اللہ اپنی تعریف خود کرتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. یہ اللہ اپنی تعریف خود کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الحفيظ المقيت الحسيب الجليل المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تو ایک اللہ ہی ہے جس سے اپنی تعریف سچتی ہے. وہ کہا میں ملک ہوں. جب ساری زمین آسمان کو توڑ دے گا، کائنات کو مٹا دے گا، پھر زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر. پھر کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں چلے گئے؟ این الجبارون، وہ ظالم کہاں چلے گئے؟ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں چلے گئے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی؟ کوئی ہو تو جواب دے. اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. انا الذی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی جبکہ کچھ نہ تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. پھر میں نے تمہیں بنایا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، پھر میں نے تمہیں مٹایا، منها خلقناکم وفیها نعیدکم، میں پھر تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، ومنها نخرجکم تارة اخرى. وعدا علینا، یہ میرا وعدہ ہے میری اپنی ذات کے ساتھ. انا كنا فاعلین، میں تمہیں کر کے دکھا دوں گا. ولقد جئتمونا فرادا، تم تنہا میرے دربار میں آؤ گے. اور ترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم،
اور تمہاری جرنیلیاں، تمہاری کرنیلیاں، تمہاری تجارتیں، تمہاری بادشاہتیں، تمہاری صدارتیں، تمہاری سیاستیں، تمہاری زراعتیں، تمہاری عزت، تمہارا تخت، تمہارا سب کچھ پیچھے رہ جائے گا اور تم اکیلے آؤ گے جیسے کہ انہو بدج، جیسے بکری کا بچہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تھر تھر کانپتا ہے، تو میرے دربار میں بڑے بڑے ایسے کھڑے ہوں گے کہ ان کی ٹانگیں اس طرح کانپ رہی ہوں گی کہ اب گرے اور اب گرے۔ آج اللہ کا عذاب شدید ہے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ۔ آج تو دیکھے گا کہ ان پر دیوان کی تعریف ہوگی، دیوانے نہیں ہیں، عذاب کی شدت ہے۔ عَانَتِ الْوُجُوهُ، آج چہرے جھک جائیں گے، خشعت الاصوات، آج آوازوں پہ تالے لگ جائیں گے، لا تسمع الا ہمسا، قدموں کی چاپ کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا۔ یہ ہمارا اللہ ہے اپنی پوری طاقت اور قدرت کے ساتھ۔ یا پھر اللہ کا رسول ہے جس کو تعریف روا ہے، انا سید ولد آدم، کہ میں ہوں انسانیت کا سردار، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، جنت کی اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں قیامت کے دن، اذا وفدو، جہان محشر کو آگے، انا خطیبہم اذا انستو، کہوں گا انا شافہم اذا حبسو، جہان کے قدم باندھ دیے جائیں گے، میں شفاعت کروں گا، انا مبشرہم اذا ایسو، سارا جہان نا امید ہوگا، میں خوشخبریاں سناؤں گا، یطوف علی الف خادم، ہزار جنت کا غلام میدان محشر میں میرے گرد جمع ہو چکا ہوگا، الی مفاتیح الجنہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور میرے بغیر کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا، میری امت کے بغیر کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی۔ یا یہ تعریف اللہ کا نبی اپنی کرے تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ اے ایسا سارے جہان سے نرالا، اعلیٰ، افضل، ارفع، اجمل، ہمارے پاس اس سے بڑا لفظ کوئی نہیں، لیکن لفظ اجمل آپ کے جمال کو بتانے سے قاصر، لفظ احسن آپ کے حسن کو بتانے سے قاصر، لفظ ارفع آپ کی بلندی کو بتانے سے قاصر، لفظ ازکا آپ کی پاکیزگی کو بتانے سے قاصر، لفظ اعلیٰ آپ کی علو بلندیوں کو بتانے سے قاصر، لفظ عالم آپ کے علم کی بلندیوں کو بتانے سے قاصر۔ ہمارے پاس تو الفاظ ہیں 25 جن کو جوڑ توڑ کے ہم شکل بناتے ہیں، لیکن کوئی لفظ ایسا نہیں جس کی پوری تعبیر حضور پہ صادق آتی ہو۔ آپ کا قد بڑا ہے اور تعبیر کا کرتا چھوٹا ہے۔ ہاں، سب سے بڑا بنایا، سب سے عظیم بنایا، سب سے حسین بنایا۔ آپ ام معبد الخزائیہ کے خیمے سے گزرے ہجرت کرتے ہوئے، تو راستے میں وہاں پیاس لگی، بڑھیا بیٹھی تھی، کہا اماں کچھ کھانا پینا؟ کہا کچھ نہیں بیٹا۔ کہ یہ بکری کاہے کو ہے؟ کہ اس کا تو دودھ ہی کوئی نہیں۔ کہ چلو یہی لے آئے۔ انہوں نے کہا پکڑ لو۔ آپ نے بکری کو پکڑا، اس کے تھنوں کو جو ہاتھ لگا ہوا ہے اسے بھر گئے تھن سے۔ پھر آپ نے دودھ دوہا، کہا کوئی برتن ہے تو لے آؤ، سارے برتن بھر دیے، پھر خود پیا، بکر کو پلایا، جو ساتھ رہبر تھا اس کو پلایا، پھر چل دیے پیچھے۔ خامد آیا، کہا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہا اس بکری سے۔ کہا بکری میں کہاں سے آ گیا؟ کہا ایک آیا تھا بڑا حسین جمیل نوجوان، اس کے ہاتھوں کی برکت سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ان عتیلی، بتا تو صحیح وہ تھا کیسا؟ تو اب وہ بڑھیا آپ کا حلیہ بتا رہی، ظاہر الوضاء، بڑا صاف ستھرا تھا، بڑا صاف ستھرا، میلے کپڑے پہننا کوئی بزرگی نہیں ہے، میلا کپڑا کوئی اسلام کا زہد نہیں، بڑا زاہد ہیں، انہیں تو کپڑوں کا ہی ہوش کوئی نہیں، ادھر سے پھٹا ہوا ادھر سے پھٹا ہوا، ٹوپی ٹیڑھی پگڑی میلی ہو چکی ہے، یہ سمجھتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، جس کا نہ کوئی کپڑا ڈھنگ کا ہو، نہ ٹوپی ڈھنگ کی ہو، نہ کرتا ڈھنگ کا ہو، کہتے ہیں بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اپنے نبی کا سنت، ظاہر الوضاء، کپڑے آپ کے پیوند لگے ہوتے تھے، میلے نہیں ہوتے تھے، صاف ستھرے، ظاہر الوضاء، صاف۔ یہ وضاء وضو سے ہے، وضو کا اصل میں روشنی ہے، روشنی، ہاتھ پاؤں روشن ہو جاتے ہیں، تو ایسا تھا کہ اس کا سارا وجود روشن تھا، روشن۔ ابلج الوجه، چمکتا چہرہ، یتلالأ تلالؤ القمر لیلۃ البدر، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کو بھی شرماتا تھا۔ لم تعبه ثجلہ، موٹا نہیں تھا، لم تجری به سعلہ، گنجا نہیں تھا، حسین وسیم قسیم، فی عینیہ دعج، فی صوتہ سحل، فی اشفارہ وطف، فی عنقہ سطع۔ یہ وہ الفاظ ہیں
پتہ نہیں وہ اماں کہاں سے کھڑ کے لائی، ان کا اردو میں ترجمہ کرنا مصیبت ہے. کہہ رہی ہے تمہیں کیا بتاؤں کیسی اس کی آنکھیں تھیں. صرف آنکھ کی تعبیر، ادعج، اشکل، احور، اکحل، اہدب، 5 لفظ صرف آنکھوں پہ بول دیے. اس کی آنکھ بڑی لمبی، بڑی موٹی، بڑے خوبصورت، سرمگی، ڈورے سرخ، پتلی سیاہ، پلکیں دراز، نظر اٹھاتا تھا تو بجلیاں کونتی تھی. آپ کی ویسے بھی عادت آنکھ بھر کے دیکھنے کی نہیں تھی، آپ یوں دیکھتے تھے، آنکھ اٹھاتے نہیں تھے. مردوں کے مجمع میں بھی ہمارا نبی شرم سے آنکھ نہیں اٹھاتا تھا. تو ہمارے نوجوانوں نے کیا کر دیا، کیسی نظر بے حیا ہو گئی. ہمارا نبی تو مردوں میں بھی آنکھ نہیں اٹھاتا تھا. دراز پلکیں، ازج الحواجب، اس کے ابرو گول کماندار تھے. من غیر قرن، یہاں بال کوئی نہیں تھے. میں ایک اور حدیث بھی اس میں شامل کر رہا ہوں، صرف ام معبد کے ساتھ ہند بن ابی حالہ دونوں کے الفاظ جمع کر کے بتا رہا ہوں. بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی، جب غصہ میں آتے تھے تو یہ رگ ایسے ابھرتی تھی، پتہ چلتا تھا اللہ کے نبی جلال میں ہیں. اور گول خوبصورت ابرو قوس قزح کی طرح، واسع الجبین، کشادہ پیشانی، عظیم الحامہ، خوبصورت بڑا سر. این فرقت عقیقت و فرق ویلا فلا، کنگھی کرتے ہوئے کبھی مانگ نکل آئی تو نکل آئی، نہیں نکل تو نکالنے کے لیے بالوں کو تقسیم نہیں فرماتے تھے. نکلتی تھی تو درمیان سے نکالتے تھے، الٹی ٹیڑھی نہیں نکالتے تھے. بال کان کی لو تک تھے، کان کی لو تک تھے. یجاور شعرہ شہمت اذنیہ اذا وفر، کنگھی کرتے ہوئے حتی التنعل والترجل، سیدھی طرف سے پہلے کنگھی فرماتے، الٹی طرف سے دو بعد میں کنگھی فرمایا کرتے تھے. اکحل، آنکھوں میں سرما لگا رہتا تھا. احور، پتلی بڑی سیاہ تھی. اشکل، آنکھ بڑی لمبی تھی، اس میں ڈورے تھے. ادعج، آنکھ بڑی موٹی تھی. اہدب، پلکیں بڑی دراز تھی. اقن العرنین، ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا. لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور کا حالت جگمگ جگمگ کرتا رہتا تھا. غلیظ الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت تھے. اشنم مفلج الاسنان براق الثنایا، دانت ایسے چمکتے تھے جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور دیوار پہ پڑتا تھا. فی صوتہ سحل، آواز میں ایک جادو تھا. فی عنقہ سطع، گردن بڑی خوبصورت لمبی تھی. بادنا متماسک، مضبوط جسم. سواء البطن والصدر، سینہ پیٹ برابر، یہ نہیں پیٹ ادھر جا رہا شیخ جی ادھر جا رہے، سینہ پیٹ برابر. سواء البطن والصدر. ضخم الکرادیس بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی، مضبوط ہڈی. ثبت القصد، سیدھا جسم. رحب الراحہ، کشادہ ہتھیلی. مسیح القدمین، چمکتے پاؤں. خمسان الاخمسین، تلوے گہرے. اذا زال زال قلعا، چلتے تو پاؤں اٹھا کے. یخطو تغفوان، کندھے جھکا کے، پاؤں اٹھا کے. کندھے اکڑا کے نہیں چلتے تھے، پاؤں گھسیٹ کے نہیں چلتے تھے. یہ تکبر کی نشانیاں ہیں. جل نظرہ الملاحظہ، یوں دیکھتے تھے، آنکھیں بھر کے نہیں دیکھتے تھے، نظریں جھکا کے دیکھتے تھے. اور اذا التفت التفت جمیعا، ادھر سے کوئی بلاتا تھا تو صرف گردن نہیں موڑتے تھے، پورا ایسے مڑ جاتے تھے، پھر کہتے جی فرمائیں. پہلے اس کو سینہ دیتے، پھر کہتے جی فرمائیں. کوئی ادھر بلاتا تو صرف گردن سے نہیں دیکھتے تھے، پورا یوں مڑ کر پھر کہتے جی فرمائیں. کیا کہتے؟ کوئی ادھر بلاتا سینہ دے کر پھر کہتے جی فرمائیں. کبھی یوں نہیں دیکھتے تھے، یوں نہیں دیکھتے تھے، پورے سینے کے ساتھ. کبھی اشارہ کسی کی طرف کرتے تھے تو انگلی ایک کا نہیں پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے. اور دوران گفتگو کبھی کبھی ہاتھ سے اوپر اٹھاتے تھے. حیرت میں ہوتے تھے تو ہاتھ کو حرکت دیتے تھے یوں. غمگین ہوتے تھے تو داڑھی کو پکڑتے تھے بار بار یوں. اور خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا. چمکتے گال ہوتے تھے، دمکتے دمکتے، پتہ چلتا تھا اللہ کا رسول خوش بیٹھے ہیں، خوش بیٹھے ہیں. بات کرتے تھے تو اس طرح ہاتھ کو حرکت دیا کرتے تھے. دوران گفتگو میں بھی آپ سے کبھی یوں کر رہا ہوں، کبھی یوں کر رہا ہوں. ہمارے نبی جب بات کرتے تھے تو یہ ان کا حرکت ہوتی تھی ہاتھ کی. یہ ہاتھ سیدھا، اس کی ہتھیلی، یہ انگوٹھا الٹے ہاتھ کا، ہتھیلی کے درمیان میں الٹے انگوٹھے کو یوں مارتے تھے یوں. یہ دوران گفتگو آپ کے ہاتھ کی حرکت ہوتی تھی. اس طرح بیٹھے بیٹھے آپ بات بھی فرماتے اور یہ ہاتھ کی حرکت بھی ہوتی. اور مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھا کرتے تھے اس طرح.
चौकड़ी मार के बैठते और इस तरह आपकी गुफ्तगू चलती थी। और आप कभी सहाबा के साथ मुस्कुराते भी थे, उनके लतीफों में हिस्सा भी लेते थे, उनकी दुनिया की बात में भी शरीक होते, दीन की बात में भी शरीक होते। ये नहीं होता था कि आपके चेहरे पे 12 बजे हुए हो और बिल्कुल आप गुमसुम हो। यहाँ बुजुर्गी क्या समझी जाती है, ना किसी से बात करे, ना बोले, गर्दन झुकी हो, सर ऐसे हो, ऐसा मुराकमे में हो कि जिंदगी जैसे मर गया हो। हमारे नबी मुस्ज़हाकन बस्सामन, हमारे नबी मुस्कुराते थे, हंसते थे, मजाक भी करते थे, सहाबा के लतीफों में हिस्सा भी लेते थे। और कोई आपसे मजाक करता था तो उस पर भी खुश होते थे। एक सहाबी है नुएमान, बड़े मजाकिया मजाहिया बदरी सहाबी। वो क्या करते, वो एक दुकानदार के पास जाते, भाई अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं भाई वो फलां चीज दे दो और पैसे बाद में दे देंगे। वो दे देता, वहां से लाकर हुजूर के दरबार में आते, या रसूल अल्लाह मैं आपके लिए खरीद के लाया हूं आपकी खिदमत में हदिया। तो आप खुश होकर कबूल करते, सहाबा को खिलाते, खुद खाते। अगले दिन दुकानदार पहुंचा होता, जी हुजूर पैसे। आप कहते कौन से पैसे? कहा वो जो नुएमान कल सौदा लाया था। कहा भाई वो तो हमें हदिया देकर गया। वो नहीं या रसूल अल्लाह आपका नाम लेकर गया कि वो कह रहे मुझे दे दो मैं कर्जा देता। तो आपने कभी बढ़ा के नहीं डांटा, बल्कि उनके इस मजाक पर खुश होते थे, हंसते थे और रकम अदा कर दिया करते थे। इस तरह आप जिंदगी गुजार कर गए कि जैसे नजर आता था कि आप इस मुआशरे के एक फर्द हैं, कोई एक अलग इंसान नजर नहीं आ रहे, अलग इंसान नजर नहीं आ रहे। आप इस तरह बैठे होते थे कि आने वाले को पूछना पड़ता था, अय्युकुम मोहम्मद, तुम में कौन है अल्लाह का नबी? ऐसे घुल मिल के बैठते थे। हज़रत अब्बास ने कहा, या रसूल अल्लाह मजमा ज्यादा हो गया है, लोग आपको पकड़ते धकड़ते हैं तो आपको तकलीफ होती है, हम आपके लिए एक बालकोनी बनाते हैं, आप उसमें बैठा करें, लोग नीचे बैठा करें। आपने कहा नहीं मैं इन्हीं में बैठूंगा, कोई मेरा हाथ खींचेगा, कोई मेरी चादर खींचेगा, कोई मुझे मोड़ा मारेगा, कोई मुझे धक्का देगा, मैं अपने साथियों को छोड़ के अलग कभी नहीं बैठूंगा। हम तो सीरत पढ़ते नहीं, खाली 2-4 शेर पढ़े चल गए, सीरत बयान हो गई। जिसकी अल्लाह सीरत बयान करे, जिसकी अल्लाह नात बयान करे, कौन उसकी नात खानी कर सकता? और ये हाथ जोड़ के आजकल के नात खानों से माफी मांगता हूं, ये तो गाने के तर्ज पे नाते पढ़ते और नीचे बैठे सुभान अल्लाह कह रहे होते। तो ये रोने का वक्त है, ये सुभान अल्लाह कहने का वक्त है कि तारीफ अल्लाह के नबी की और धुन एक फाहिशा औरत के गाने की। है कोई इससे बड़ी जहालत इस जहान में? है कोई बड़ा जुल्म अल्लाह के नबी पर इससे बढ़कर कि तारीफ हो रही अल्लाह के नबी की और धुन चल रही है किसी रंडी के गाने की, किसी मरासी की धुन पर नात पड़ी जा रही। क्या सितम है मेरे भाइयों। जहालत की भी कोई हद होती है, पस्ती का कोई हद से गुजर ना देखे। पर हम तो बिल्कुल ही चारों खाने खाली हो गए। तो मेरे भाई और दोस्त देखो, मैं आपको कुरान की नात सुनाता हूं। कभी कुरान की नात सुनी? अरे बोलो। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिضवाना। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। वकज़ालिक औहयना इलैका क़ुरआनन अरबिय्या लितुंज़िर उम्मल क़ुरा व मन हौलहा व तुंज़िर यौमल जमअ ला रैब फ़ीहि फ़रीक़ुन फ़िल जन्नह व फ़रीक़ुन फ़िस सईर। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। और नून वल क़लम वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्नका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। और फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तु'मिनून वला बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तज़क्करून। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल
الأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ تھوڑا سا نمونہ ہے قرآن کی نعت خوانی کا. اللہ خود جس کی تعریف کرے ہم کیوں نہ کریں، پر اس کے لیے علم بھی تو چاہیے، سلیقہ بھی تو چاہیے، ادب بھی تو چاہیے، طریقہ بھی تو چاہیے. یہ کیا ظلم و ستم ہے کہ موسیقی کی دھنوں پر حضور کی تعریف ہو، زمین پھٹ جائے، آسمان ٹوٹ پڑے، ایسی توہین ہو رہی ہے. ایسا بلند و بالا نبی، ایسا عالی مقام نبی کہ کوئی اس کے مقام کو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ پا سکتا ہے، نہ پہنچ سکتا ہے، نہ خیال کی رسائی ہو سکتی ہے. جسے اللہ حبیب بنا دے، جسے اللہ حبیب بنا دے. پیچھے رہ کیا گیا؟ لفظ حبیب کا ترجمہ کوئی کر نہیں سکتا. حبیب اللہ، حبیب اللہ. کیا معراج میں آپ نے عرض کیا اللہ ابراہیم خلیل بنے، موسیٰ علیہ السلام کلیم بنے، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم ہوا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع ہوئی، اور داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہوئے. یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے سب سے اعلیٰ، ارفع، برتر، اکمل چیز ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی. قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ بولو، جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ الگ ہو گیا، لا الہ الا اللہ شیس نبی اللہ الگ ہو گیا، لا الہ الا اللہ ادریس نبی اللہ الگ ہو گیا، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ الگ ہو گیا، لا الہ الا اللہ ابراہیم علیہ خلیل اللہ الگ، لا الہ الا اللہ ہود، لا الہ الا اللہ صالح علیہ السلام الگ ہو گیا، لا الہ الا اللہ شعیب نبی اللہ جدا ہو گیا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ جدا ہو گیا، لا الہ الا اللہ لوط نبی اللہ جدا ہو گیا، لا الہ الا اللہ اسحاق نبی اللہ جدا ہو گیا، لا الہ الا اللہ یعقوب نبی اللہ جدا ہو گیا، لا الہ الا اللہ یوسف نبی اللہ جدا ہو گیا، لا الہ الا اللہ اور دانیال نبی اللہ جدا ہو گیا، لا الہ الا اللہ یوشع نبی اللہ جدا ہو گیا، لا الہ الا اللہ داؤد نبی اللہ جدا ہو گیا، لا الہ الا اللہ سلیمان نبی اللہ جدا ہو گیا، لا الہ الا اللہ زکریا نبی اللہ جدا ہو گیا، لا الہ الا اللہ یحییٰ نبی اللہ جدا ہو گیا، لا الہ الا اللہ یونس نبی اللہ جدا ہو گیا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ جدا ہو گیا. جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایسے ہو گیا، یہ نہیں جدا ہو سکتا. افل الشموس الاولین وشمسنا ابدا على افق العلا لا تغرب. ساری دنیا کے سورج ڈوب گئے، سارے نبوت کے سورج ڈوب گئے، ہمارے نبی کا سورج قیامت کے دن بھی نہیں ڈوب سکتا. میرے بھائیو، ہم اس نبی کے پیچھے چلنے والے ہیں جس کو اللہ نے یہ مرتبہ اور مقام بخشا. تبلیغ کی محنت دو باتوں کی محنت ہے. ہر مسلمان اللہ کی عظمت کو دل میں اتارے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محنت ہے. ہر مسلمان اللہ کی عظمت کو دل میں اتارے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کو دل میں اتار کر محمدی سانچے میں ڈھل جائے. یہ آپ کا فوج کا علاقہ ہے، ادھر فوج بھی ہے. ہم آئے تو دو پولیس والے وہ باہر کھڑے ہوئے تھے گیٹ پر، فوجی پولیس. یہ پولیس والا فوجی یا کوئی پاکستان کا فوجی جرنیل ہی ہو، وہ اگر ہندوستانی جرنیل کی وردی پہن کے پی او ایف کے دفتر میں آ کے بیٹھ جائے تو کوئی ہلچل مچے گی پنڈی میں کہ نہیں مچے گی؟ جی ایچ کیو میں کوئی دھماکہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں، غداری کا کیس بنے گا. اب آگے وہ جرنل کہے بھائی کیوں، کیا بات ہے، کیوں کیا بات ہے؟ وہ کہے گا اپنی وردی تو دیکھ. آگے وہ یہ کہے ظاہر سے کیا ہوتا ہے، جو مرضی بنا لو، اندر ٹھیک ہونا چاہیے. آپ خود اس کا جواب اپنے ضمیر سے پوچھیں. وہ یہ کہہ رہا ہے اور یقیناً اس کو جنرل بننے میں کتنی وفائیں، کتنی محنت، کتنی مشقتیں اٹھانی پڑی، دینی پڑی، تب جا کے جرنیلی کے پھول لگے. اب اس نے صرف ایک کام کیا، نہ وفا بدلی، نہ محبت بدلی، نہ وہ غدار ہے، نہ وہ فروخت ہوا ہے، نہ وہ بکا ہے، کچھ بھی نہیں. سچا پاکستان کا سپاہی ہے، صرف ہندوستانی جرنیل کی وردی پہن تو اس کے اندر کی ہر وفا داغ داغ ہو جائے گی، اس کی ہر قسم جھوٹی ہو جائے گی. وہ کہے بھائی ظاہر جیسا بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اندر ٹھیک ہونا چاہیے.
تو کیا پاکستان کی فوج یہ جواب برداشت کر لے گی؟ آپ تو فوجی علاقے میں رہتے ہیں، بولو۔ تو اللہ کا محبوب ایک زندگی دے کر گیا، ایک وردی دے کر گیا، ایک ظاہر دے کر گیا، ایک باطن دے کر گیا، یہ سارا مسلمانوں کا مجمع کہہ رہا ہے کیا ہوا اگر نہیں بھی ہے تو دل تو مسلمان ہے، تو کیا اللہ یہ عذر قبول کر لے گا؟ تو پھر یہ محبت کا دعویٰ کیسا ہے؟ محبت تو غلام بنا دیتی، دیوانہ بنا دیتی۔ اجد الملامت فی ہوا کی لذیذتن حبا لذکرک فلیلم للبم اشبہت اعدائی فصرت احبهم اذ کان حبی منک حبی منہم وأهنتني وأهنت نفسي صاغرا ما من يهون عليك ممن يكرم وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم۔ یہ تو ایک شاعر ایک معشوق کے پیچھے بک بک کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ تیری محبت میں تو مجھے لان تان بھی اچھی لگتی، تیری محبت میں لوگ مجھے لان تان کرتے ہیں نا، مجھے وہ بھی بڑی اچھی لگتی۔ کیوں؟ اس میں تیرا نام آتا ہے، تیرا نام کو سن سن کے لذت پاتا رہتا ہوں، لان تان سنتا ہی کوئی نہیں ہوں۔ تو نے میرے دشمن کا روپ اختیار کیا تو مجھے دشمنوں سے بھی پیار ہو گیا کہ ان میں مجھے تیری جھلک نظر آنے لگی۔ یہ تو ایک معشوق کے پیچھے انسان برباد ہو رہا ہے۔ اللہ کا نبی کا عشق ہو، اللہ کی محبت ہو اور زندگی اس کے طرز پر نہ ہو، یہ دعوی باطل ہے۔ تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع۔ تو محبت میں سچا ہوتا تو اطاعت پہ جم جاتا، مر مٹتا، تیرا بول کچھ اور تیرا عمل کچھ اور۔ یہ تو قول و فعل کا تضاد خود بتا رہا ہے کہ تیرے دعوی محبت جھوٹے ہیں۔ تو بھائیو، ہم حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم والی مبارک زندگی میں ڈھل جائیں، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ ہم کوئی جماعت نہیں ہے کہ واکنٹ والوں کو تبلیغی جماعت میں شامل کر کے چھوڑ دیں۔ ہم تو جماعت سرے سے جماعت ہی نہیں ہیں، ہم عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہیں۔ ایک محنت ہو رہی ہے جو کسی فرقے کی بنیاد پر نہیں، کسی تحریک کی بنیاد پر نہیں، سیاست کی بنیاد پر نہیں، جماعت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کلمہ توحید کی بنیاد پر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر مسلمان اللہ اس کے رسول کا غلام بن کے چلے۔ اس میں تبلیغی جماعت کا کیا؟ یہ تو فوجی پر بھی فرض ہے، سویلین پر فرض ہے، پولیس والے پر فرض ہے، بادشاہوں پر فرض ہے، وزیروں پر فرض ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پیکر بنے۔ لا الہ الا اللہ دل میں جگہ پکڑتا ہے جب، تو محمد الرسول اللہ درخت بن کے سارے وجود میں نظر آنے لگتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا پتہ نہیں چلتا، لا الہ الا اللہ کا پتہ محمد الرسول اللہ سے چلتا ہے۔ جڑ مضبوط ہے کہ کمزور ہے اس کی ہریالی سے، درخت کے پتوں سے پتہ چلتا ہے، پھل سے پتہ چلتا ہے۔ جڑ مضبوط ہے، پھل ہے، پتے پتے پر پھل لگا ہوا ہے، ڈالی ڈالی پر پھل ہے، ایک ایک شاخ پر پھول ہے، جڑ مضبوط ہے۔ سارا درخت خالی کھڑا ہوا ہے، پتہ چلا جڑ کو کچھ نقص ہو گیا ہے۔ یہ وجود جب سانچہ محمدی میں ڈھلتا ہے تو یہ نشانی ہے کہ لا الہ الا اللہ دل میں پیوست ہو چکا ہے۔ اور جب اس وجود میں اللہ کے نبی کے طریقوں کے خلاف بغاوت نظر آتی ہے، دفتر میں، زراعت میں، سیاست میں، حکومت میں، تجارت میں، شادی میں، بیاہ میں، گھروں میں، معاشرت میں، معیشت میں جب بغاوت نظر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا بیج اکھڑ گیا ہے، جڑ مضبوط نہیں رہی۔ یہ ساری محنت جڑ جمانے کی محنت ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارا عالم محنت کے لیے دیا، سارے زمانے محنت کے لیے دیے، سارا جہان محنت کے لیے دیا، اور خود صرف 23 سال کے بعد واپس بلا لیا۔ ساری دنیا کے انسان بھٹکے ہوئے جانور کی طرح ہیں، ایک کٹی پتنگ کی طرح ہیں، آوارہ بادل کی طرح ہیں، اندھیری رات کے مسافر کی طرح ہیں، جنہیں کچھ پتہ نہیں میرے رب کی قسم ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ سب اپنے ذہن میں دیکھو، سب کی سوئی پھنسی ہوئی ہے، بہت بڑا گھر ہو، بہت بڑا کاروبار ہو، بہت بڑی دولت ہو، بہت بڑی سوسائٹی ہو، ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی ہو، بچوں کی گاڑیاں ہوں، بیٹیوں کے بڑے بڑے گھروں میں رشتے ہوں، بیٹوں کو بڑے بڑے عہدے ملیں، سارے اپنے اندر میں دیکھو غور سے، اس کے سوا اور کوئی مقصد نظر نہیں آئے گا۔ یہ بھی کوئی مقصد ہے؟ اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں،
اس لیے زندگی موت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد بنایا ہے، اللہ کو راضی کرو، اس کے محبوب اللہ و رسول ہو حق ان یرضوہ، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے رسول کو راضی کرو۔ یہ زندگی کا مقصود ہے، یہ حاصل ہو گیا ہم کامیاب ہیں، یہ حاصل نہیں ہوا ہم ناکام ہیں۔ ہماری کامیابی ناکامی کی بنیادیں کچھ اور ہیں میرے بھائیوں۔ آپ دیکھتے نہیں ہم ٹیپو سلطان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، ہم میر صادق کو کیوں نہیں ہیرو مانتے؟ پیسہ تو اس نے بچایا، اولاد بھی بچا لی، جاگیر بھی بچا لی۔ میر غلام علی لنگڑے نے جائیداد دولت سب کچھ اکٹھا کر لیا، اور سلطان تو اپنے ہی قلعے کی دیوار کے نیچے کٹ مرا۔ تو ہم نے مقتول کو، شکست خوردہ کو، مفتوح کو اپنا ہیرو کیوں بنایا، اور فاتح کو، سرمایہ دار کو، دولت سمیٹنے والے کو ہم نے کیوں بدنام زمانہ کر دیا؟ کیوں اس کے ماتھے پہ غداری کا داغ لگا دیا؟ ہم نے سراج الدولہ کو کیوں اپنا بڑا بنایا؟ ہم نے میر جعفر کو کیوں نہ اپنی تاریخ میں اعلیٰ مقام دیا؟ ہم نے کیوں نہ اس کو دنیا ہندوستان کی تاریخ میں بڑا عظیم انسان قرار دیا؟ ہارا ہوا جرنیل ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں 3 جرنیل ایسے ہیں، بہت سے آئے ہوں گے جو تاریخ نے بچا لیے، جو ہار کے بھی دلوں پہ راج کرتے گئے۔ ہم تو اپنی تاریخ پڑھنے سے اپنی نہیں پڑھتے، بر صغیر کی تاریخ نہیں پڑھتے، گانے بجانے سے فرصت نہیں ہے، اور پچھلی تاریخ کیا پڑھیں؟ ایک جنرل موسیٰ جب اندلس کا زوال ہو رہا تھا، جب اندلس گر رہا تھا اور غرناطہ ہتھیار ڈال رہا تھا، تو موسیٰ نے کہا مسلمان ہتھیار نہیں ڈالتا، جان کی بازی پر کھیل جاتا ہے، ہتھیار کبھی نہیں ڈالتا۔ اور وہ سارے ہی مر گئے تھے، مردے بیمار تھے، انہوں نے کہا اتنا لشکر چڑھ کے آ گیا ہے، یہ تو ہمیں ختم کر کے رکھ دیں گے۔ انہوں نے کہا میں نہیں ہتھیار ڈالوں گا، اور جا کر اکیلے نے جا کر فرڈیننڈ کی فوج پہ حملہ کر دیا۔ اور وہ ایسا شیر نر تھا، جدھر کو نکلتا تھا ایسے مجمع کائی کی طرح چھٹتا گیا، لڑتا رہا، کوئی اس پہ قابو نہیں پا سکا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ اب میرے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو اس نے اپنے گھوڑے کا رخ دریا کی طرف کیا، اور لڑتے راستہ بناتا انہوں نے کہا کافر مجھے نہیں مار سکتا، میں خود اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور دریا میں چھلانگ لگا دی، اور لہروں کی نظر ہو گیا۔ اور ایک جلال الدین خارزم جو شکست کھا کے بھی ہماری تاریخ کا ہیرو رہا، چنگیزی فوجوں نے اسے تہس نہس کر دیا، لیکن آج بھی وہ دلوں پہ راج کرتا ہے۔ اور ہمارا جنگ آزادی کا ہیرو جنرل بخت خان، جس کو آج ہماری نسل نہیں جانتی، وہ شکست کھا کے بھی ہمارا ہیرو ہے۔ اور نواب شجاع الدولہ اور نجف خان اور مرزا الہی بخش، دلی کا سودا کرنے والے، یہ تینوں عزت دولت کما کر، وقتی عزت، وقتی دولت، وقتی شہرت کما کر بھی ان کی قبروں پہ بھی نحوست برستی ہے۔ آج بھی اگر کہیں موجود ہیں قبریں، اور بخت خان کی قبر کا پتہ بھی کوئی نہیں ہے کہاں، پر وہ جہاں بھی سویا ہوا ہے رحمت آج بھی برس رہی ہوگی۔ آپ اپنی نفسیات میں غور نہیں کرتے، تو پھر ہم اپنی نفسیات کے خلاف کیوں چل رہے ہیں؟ ہم کیوں پیسے کے پجاری بن گئے؟ یہ دکاندار کیوں جھوٹ بولتا ہے، 10 روپے کی خاطر دھوکہ دے جاتا ہے؟ ہم صرف حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے، یہ ظالم نہیں ہے؟ یہ جو نماز نہیں پڑھتے، یہ ظالم نہیں ہے؟ الجفا کل الجفا، اللہ کے نبی کی سنو، ظلم بہت بڑا ظلم ہے۔ کون سا ظلم؟ صحابہ نے آنکھیں اٹھائیں، کون سا ظلم؟ کہا جو اذان کی آواز سنے اور نماز نہ پڑھے، یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ آپ کہتے ہیں حکومت ظالم ہے، حکومت ظالم ہے۔ یہ ظالم نہیں کہ واکنٹ میں بھرے پڑے ہیں، چاروں طرف ہی ظلم چھایا ہوا ہے۔ تو بھائیو، اللہ کے واسطے کوئی جائے پناہ نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے دامن کے سوا، اور آپ کی زندگی کو مضبوطی سے پکڑنے کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اس سے اللہ کے واسطے لوٹو اللہ کی طرف اور اس کے محبوب کی طرف، اور ہم توبہ کریں۔ ہمارا مسئلہ حکومتوں سے حل ہونے کا نہیں ہے، بادشاہوں سے حل ہونے کا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ اللہ حل کرے گا۔ وہ اللہ جو نہ چیونٹی سے غافل،
نہ پتنگے سے غافل، نہ پروانوں سے غافل. حکومت بیچاری کیا کرے گی؟ کتنے سپاہی کھڑے کرے گی، کتنے پیرے کھڑے کرے گی؟ اسے پیرے پہ بلا لو جو نہ سوتا ہے، جو نہ اونگتا ہے، جو ہر جگہ موجود، ہر آن موجود، ہر پل موجود. اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رگ سے زیادہ قریب. آسمانوں کو دیکھے تو زمین سے غافل نہ ہو، زمین کو دیکھے تو آسمانوں سے غافل نہ ہو. فرشتوں کو دیکھے تو انسانوں سے غافل نہ ہو، انسانوں کو سنبھالے تو جنات سے غافل نہ ہو، جنات کو سنبھالے تو پہاڑوں سے غافل نہیں، پہاڑوں کو سنبھالے تو دریاؤں سے غافل نہیں، دریاؤں کو سنبھالے تو میدانوں سے غافل نہیں، میدانوں کو سنبھالے تو جنگلوں سے غافل نہیں، جنگلوں کو سنبھالے تو سمندروں سے غافل نہیں، سمندروں کو سنبھالے تو وہ کالے رات کے اندر چلنے والی چیونٹیوں سے غافل نہیں، وہ کالے پانی کی تہ میں چلنے والی مچھلیوں کو سنبھالے تو فضا میں اڑنے والے پرندوں سے غافل نہیں، جو جھپٹتے عقابوں کے نشیمن میں بھی کبوتروں کو پال کے دکھاتا ہے، چنگھاڑتے ہوئے شیروں کی کچھار میں ہرنوں کو پال کے دکھاتا ہے، خونخوار بھیڑیوں کے غول میں وہ بکریوں کو پال کے دکھاتا ہے، اور وہ سانپوں کے درمیان میں چوہوں کو پال کے دکھاتا ہے، اور وہ عقابوں کے درمیان میں وہ چھوٹے چھوٹے معصوم پرندوں کو بھی پال کے دکھاتا ہے. وہ ہے جو ویل مچھلی کے خوفناک جبڑوں میں سے چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو بچا کے دکھاتا ہے، شارک مچھلی کے خوفناک دانتوں سے وہ معصوم مچھلیوں کو بچا کے دکھاتا ہے. وہ ذات ہے جو آسمانوں سے غافل نہیں، زمینوں سے غافل نہیں، شرق سے غافل نہیں، غرب سے غافل نہیں، شمال سے غافل نہیں، جنوب سے غافل نہیں، پروانوں سے غافل نہیں، پتنگوں سے غافل نہیں، پتوں سے غافل نہیں، رس سے غافل نہیں. وہ یہاں ایک لکاٹ پیدا کرتا ہے، نام اس پہ کراچی کے بندے کا لکھتا ہے. گھر میں لکاٹ کھڑی ہے، نام کراچی کے بندے کا ہے. مجال ہے کہ کوئی کھا کے دکھا دے. ایک فرشتہ پہرا دے رہا ہے، بھنورے کی طرح گھوم رہا ہے، اسے کٹواتا ہے، اسے پیک کرواتا ہے، اسے منڈی میں پہنچاتا ہے، اسے ٹرین میں چڑھاتا ہے، اسے جہاز میں چڑھاتا ہے، اسے کراچی کی منڈی میں پہنچاتا ہے، وہاں سے ریڑھی والے کو بھیجتا ہے، وہ اس کو لا کے گھر اپنی ریڑھی پر سجاتا ہے. خرامہ 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 کیواڑی پہنچتا ہے، ڈیفنس پہنچتا ہے. ڈیفنس کے عبد الرحمان نے واکینٹ کے لکاٹ کا دانہ منہ میں رکھنا ہے، وہ وہاں سے آتا ہے. وہ دانہ تھوڑا سا خراب ہے، تھوڑا سا داغدار ہے، پر نام اسی کا ہے. وہ ایسا بدو بنتا ہے کہ صحیح دانہ پھینک دیتا ہے، وہ دانہ اٹھا کے تھیلے میں ڈالتا ہے، پھر اسے لیے گھر میں آتا ہے، پھر اسے بیٹھ کے کھاتا ہے. فرشتہ اس کو دیکھتا ہے کہ نوالا منہ میں چلا گیا، تب وہ واپس جا کے رپورٹ دیتا ہے کہ مولا تیرا رزق میں نے تیرے بندے کے منہ میں پہنچا دیا. یہ رب ہے، رب. دنیا کا بادشاہ نہیں جس کے خزانے ختم ہو جائیں، دنیا کا بادشاہ نہیں جس کی دولت ختم ہو جائے، دنیا کا بادشاہ نہیں ہے جو بخیل ہو جائے، دنیا کا بادشاہ نہیں ہے جو عاجز ہو جائے، دنیا کا بادشاہ نہیں ہے جو تھک جائے. وہ تھکتا نہیں، وہ اللہ سوتا نہیں، وہ اللہ تھکتا نہیں، وہ اللہ گھبراتا نہیں، وہ اللہ اونگتا نہیں، وہ اللہ سوتا نہیں، وہ اللہ غافل نہیں، وہ اللہ جاہل نہیں، وہ اللہ عاجز نہیں، وہ اللہ ذات میں لا محدود، اپنے خزانوں میں لا محدود. اس کی شہنشاہی کی حد نہیں، اس کی طاقت کی حد نہیں، عروج کی حد نہیں، کمال کی حد نہیں، جلال کی حد نہیں، ہیبت کی حد نہیں، جبروت کی حد نہیں، قدرت کی حد نہیں، علم کی حد نہیں، سخاوت کی حد نہیں، رحمت کی حد نہیں. پکڑ بھی بے مثال، عطا بھی بے مثال، عذاب بھی بے مثال، رحمت بھی بے مثال، جنت بھی بے مثال، دوزخ بھی بے مثال، خود بھی بے مثال، بے مثال، لا زوال، با کمال، لا ضد له، لا ند له، لا مثل له، لا مثال له، لا شبیہ له، لا وزیر له، لا صاحبۃ له، لا ولد له. یہ ہمارا اللہ ہے. یہ اگر بھی اللہ کو بھی سمجھو کہ اللہ کیا ہے. یوں سمجھے اللہ کو کچھ نہیں کرتا، اب جو کچھ کرنا ہے وہ ایٹمی طاقتوں نے کرنا ہے. اللہ اب بھی اسی طاقت کے ساتھ ہے، اسی ہیبت کے ساتھ ہے، اسی جبروت کے ساتھ ہے، اسی شہنشاہی کے ساتھ ہے. یہ تبلیغ میں ہم سیکھ رہے ہیں، اس کی دعوت دے رہے ہیں. کلمے والے بنو، محمدی بنو. تو اس میں تبلیغی جماعت کا کیا سوال ہے؟ تو ہر مسلمان پہ فرض عین ہے. اس لیے میرے بھائیو اللہ کے دامن میں آؤ، کوئی جائے پناہ نہیں اللہ کے سوا، اور اللہ پہ قربان جائیں. اس نے توبہ کا در کھول دیا کہ جب بھی توبہ کرو گے ہمیں منتظر پاؤ گے، جب توبہ کرو گے ہمیں منتظر پاؤ گے. جیسے بچہ آتا ہے نا، لڑکتا لڑکھڑاتا اور ماں آگے باہیں پھیلاتی ہے، کہتی آ جا
آج آج وہ ایسے جوں جوں قریب آتا ہے تو ماں کی محبت اور جوش مارتی اور جوش مارتی، پھر اس کے قریب آنے کا انتظار اس سے نہیں ہوتا، وہ چند قدم آگے بڑھ کے خود اسے سینے سے لگاتی ہے۔ یہی کچھ اللہ کر رہا ہے، باہیں پھیلائے۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، پہلے میں نے مثال دیا، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں جو میری طرف توبہ کے لیے آتا ہے میں باہیں پھیلا دیتا ہوں، پھر آخر مجھ سے نہیں رہا جاتا، میں آگے بڑھ کر پھر اس کا استقبال کرتا ہوں، اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہوں، اسے اپنے محبت کی چادر میں لپیٹ لیتا ہوں، اسے اپنی محبت کی گود میں بٹھا لیتا ہوں۔ میرا بندہ آ گیا، گناہوں سے بھرا ہوا چاہے آیا، پر ایک آنسو اللہ کو دے دو، وہ 70 برس کے گناہ ایسے دھو دیتا ایک آنسو سے کہ یہ کرتا 2 بالٹی پانی سے بھی دھلے تو مشکل سے صاف ہو۔ آپ ایک آنسو اللہ کو دے دیں، بے شک نہ ٹپ کے آنکھوں کے کٹورے کو صرف تر کر دے، ہلکا سا تر کر دے، یہی آنسو ایسی برسات اللہ بنائے گا کہ 70 سال نہیں 700 سال کے گناہ بھی ہوں گے تو دھو کے ایسے صاف ستھرا کر کے بٹھا دے گا جیسے آج مانے جنا ہو۔ کبھی اللہ سے یاری لگانے کی نیت تو کی ہوتی، اللہ کو اپنا بنانے کی نیت تو کی ہوتی، آ جاؤ پھر توبہ کرو، پھر معاف کر دوں گا۔ کب تک؟ جب تک ما لم یغرغر، جب تک تیرے گلے کا گھنگرو نہ بولے، تیرے سانس کی آواز نہ آئے اور پتہ چل گیا کہ اب موت ہے، اس وقت تو تیری توبہ قبول نہیں۔ اس سے پہلے جب بھی توبہ کرے گا قبول کروں گا۔ جب توڑ دے گا ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں کہ اب کیا کروں، پھر آ جانا، پھر کرنا، میں پھر معاف کر دوں گا، پھر آ جانا، میں پھر معاف کر دوں گا۔ میں دنیا کا بادشاہ نہیں ہوں۔ ماں باپ بھی دھکے دے کے نکال دیتے ہیں، 4تھی 5ویں دفعہ وہ بدتمیزی کرے اور اللہ تعالیٰ کرے ان استقالنی عقلت له، یہ آپ راڈ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے ٹوٹا، یہاں سے پھر ہم نے اس کو ویلڈ کیا، پھر اس کو پینٹ کیا تو بھی یہاں ہلکا نشان باقی رہتا ہے، یہ ٹوٹا۔ عقلت له، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بھی توبہ کا برتن توڑ کے آ جا، لاکھوں دفعہ توڑ دے، چکنا چور کر دے، کرچی کر دے، جس سے دنیا کی کوئی طاقت اب نہیں جوڑ سکتی، جوڑ دے تو نشان نہیں مٹا سکتی۔ میرے آ جانا 1,00,000 دفعہ توڑ کے آیا ہے، میں کیا کروں گا؟ اپنی رحمت اور ستاری کا ایسا پینٹ کروں گا کہ میرے فرشتوں کو بھی پتا چلے گا پہلی دفعہ توبہ ہے، ٹوٹی ہوئی کوئی نہیں، پہلی توبہ ہے، ٹوٹی ہوئی کوئی نہیں، پہلی توبہ ہے۔ ایسا کریم کہیں سے کوئی آئے گا؟ فرعون قارون زمین میں دھنس رہا تھا، جس کی بدماشی کو قرآن نے 2 رکوع میں بتایا۔ وہ کہتا موسیٰ معاف کرو، وہ کہتے اور پکڑو، وہ کہتا معاف کرو، وہ کہتے اور پکڑو، سارا زمین میں دھنس گیا۔ جب سارا ہی دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، نہ پسی جا، میری عزت کی قسم 1 دفعہ قارون مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا۔ ایسا کریم اللہ، ایسا مہربان اللہ، ایسا شفیق اللہ، ایسا قدردان اللہ، ایسا محبت کرنے والا اللہ۔ تو بھائیو ہم ساری دنیا کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں توبہ کرو، اللہ کے واسطے، اللہ ناراض ہوا ہے، توبہ کرو۔ پہاڑوں پہ برف پگھلتی نہیں، بارش ہوتی نہیں، ندیاں خشک ہو گئیں، نالے خشک ہو گئے، زمینوں کا پانی نیچے چلا گیا، فصلوں کو سنڈیاں کھا گئیں، بازاروں کو بددیانتی کھا گئی، تجارت کو سود کھا گیا۔ اب یہ ساری نشانی نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو چکا؟ تو بھائیو اللہ کے واسطے توبہ کرو، توبہ۔ تو اس میں تبلیغی جماعت کا کیا سوال ہے؟ ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور اس اللہ پہ قربان جاؤ کہ زمین اجازت مانگتی ہے، اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، نکل جاؤں واکنٹ والوں کو، اسلام آباد والوں کو، کراچی پشاور والوں کو۔ سمندر کہتا ہے اللہ اجازت دے چڑھ جاؤں، غرق کر دوں تیرے نافرمانوں کو۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے اتر جائیں، اڑا دیں تیرے نافرمانوں کو۔ اب اس کو حدیث میں سنو، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربه فی ان یغرق ابن آدم، سمندر پوچھ رہا، والارض تستأذن فی ان تبتلعه، زمین پوچھ رہی، والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتهلکہ، فرشتے پوچھ رہے ہیں۔ اب اللہ کا جواب سنو، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دعوا عبد انا اعلم بعبدی منکم اذ انشأته بیدی۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چلو اپنا کام کرو، چلو اپنا کام کرو،
بڑے آئے میرے بندے کو مارنے والے، میں تم سے زیادہ اپنے بندے کو جانتا ہوں. چلو چلو درر العبدی کا ترجمہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے. اور آگے کیا کہتا ہے؟ ان کان عبدکم فشانکم بہ، تم نے بنایا ہے تو مٹا دو. ان کان عبدی، اور اگر میرا بندہ ہے چپ، منی و الی عبدی، میں جانوں میرا بندہ جانے. کبھی تو ظالم توبہ کرے گا. ان اتانی نہارا قبلتو ان اتانی لیلا قبلتو، جس رات توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا، جس دن توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا، مجھے استقبال میں پائے گا. میرے بھائیو، تبلیغ کا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت میں شامل ہو جاؤ. ہم کوئی جماعت ہیں یا ہم نے کوئی سیاست میں آنا ہے؟ نہیں 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 نہیں، ہماری سیاست یہ ہے کہ جہنم سے بچو. قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم سے بچو. حکمران بھی بچیں، سیاستدان بھی بچیں، فوج بھی بچے، پولیس بھی بچے، سول بھی بچے، دیہاتی بھی بچے، شہری بھی بچے، مرد بھی بچیں، عورتیں بھی بچیں. جنت کے راستے بناؤ، جنت کے شوق پیدا کرو، دوزخ کے خوف پیدا کرو. آپ نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، بچو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر. ایک صحابی گر کے مر گئے. جبریل آگے، یا رسول اللہ کون ہے؟ آپ نے کہا میرا ساتھی ہے، بہت نیک ہے، بہت نیک تھا. آپ نے جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو دنیا میں ڈرے گا آخرت میں خوش کر دوں گا، جو دنیا میں بے خوف رہے گا آخرت میں پکڑ کے دکھا دوں گا. ایک بدو آ رہا، یا رسول اللہ میں رنگ کا کالا، شکل کا بدصورت، نسب کا بھی بے قیمت. یا رسول اللہ آپ بڑے خوبصورت، بڑے حسین. ہمارے نبی کی ایک صفت تھی وسیمن قسیمن. وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس سے جتنی دفعہ دیکھو اتنی دفعہ زیادہ خوبصورت نظر آئے. قسیمن، قسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا ہر عضو الگ الگ حسین ہو، ہر عضو الگ الگ خوبصورت ہو. یہ کائنات میں ایک ہی اللہ نے بنایا، محمد الرسول اللہ. وسیم، قسیم، حسین. یوسف علیہ السلام حسین تھے، ہمارے نبی حسین کے ساتھ وسیم تھے، قسیم تھے. جب دیکھو حسن بڑھ جاتا تھا، جب دیکھو حسن دوبارہ ہو جاتا تھا. یا رسول اللہ میں ایمان لے آؤں تو جنت میں جاؤں گا؟ کہا جاؤ گے، بالکل جاؤ گے. اور سنو تمہیں بتاؤں، جو مسلمان دنیا میں بدصورت ہے، کالا ہے، اللہ جنت میں ایسا حسن بخشے گا کہ 1000 سال دور سے اس کو حسن نظر آئے گا. 1000 میل نہیں، 1000 سال. اچھا یا رسول اللہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے کچھ بتایا، اور بتائیے، پھر بتایا. یا رسول اللہ اور بتائیے، پھر آپ نے اور بتایا. یا رسول اللہ اور بتائیے، پھر آپ نے اور بتایا. حضرت عمر بول پڑے، بھائی چپ کر کے اتنا پوچھے گا کیوں، حضور کو پریشان کر رہا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا تم سے پوچھ رہا ہے کہ مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ پوچھنے تو جتنا پوچھتا ہے. میں آیا کس لیے ہوں؟ یہ تو زبان حال کی بات ہے، یہ حدیث کا لفظ نہیں. میں آیا کس لیے ہوں؟ اس لیے تو آیا ہوں. تو اللہ کو بھی یہ سوال بڑا پسند آیا. اللہ نے کہا مجھے بھی شریک محفل بناؤ، میں بھی جواب دیتا ہوں اپنے بندے کو. جاؤ جبریل ذرا میری طرف سے بھی پیغام دے کے آؤ کہ یہ ہے جنت. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَظُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أصابر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اللہ بھی شریک محفل بن گیا. وہ بدو سن کے رویا رویا رویا، پھر بولا یا رسول اللہ کیا یہ سب کچھ میں دیکھوں گا جو آپ بھی دیکھیں گے؟ آپ نے کہا بالکل. انہوں نے کہا ہائے، اور وہیں جان نکل گئی اور مر گیا. جنت کے شوق ہوں، دوزخ کے خوف ہوں. اپنے ماتھوں کا جھومر بناؤ سجدے کے نشانوں کو. کوئی بے نمازی نہ رہے. یہ تبلیغی جماعت کا مطالبہ ہے، یہ تو اللہ کا مطالبہ ہے. کوئی سپاہی سے لے کر جرنیل تک کوئی بے نمازی نہ ہو. پولیس کے سپاہی سے لے کر آئی جی تک کوئی بے نمازی نہ ہو.
और एक क्लर्क से लेकर चेयरमैन तक कोई बेनमाजी ना हो, और एक पत्थर तोड़ने वाले से लेकर संगमरमर के महल में बैठने वाला कोई बेनमाजी हो। नमाज जिंदगी क्या है? नमाज नहीं तो हम पैदा क्यों हुए? अगर माथा जमीन पे नहीं झुका, हम जमीन पे, अगर हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना नसीब नहीं, रातों को उठना नसीब नहीं, आहोजारी नसीब नहीं, कुरान का खोल के पढ़ना नसीब नहीं, तन्हाइयों में अल्लाह को याद करना नसीब नहीं, तो इस जिंदगी से मौत बेहतर है। जरा देखो तो सही 1422 साल पीछे लौट के मदीने की रातों में देखो, गौर से अपने नबी को देखो जो खड़े खड़े पांव फूल चुके हैं, पिंडलियां फट चुकी हैं और जख्म बन के खून रिस रहा है, लेकिन क़याम से रुकू में जाने को अभी वक्त नहीं आया। देखने वाले बैठ के रो रहे हैं, अम्मा आयशा पीछे बैठ के रो रही हैं कि इतनी लंबी लंबी नमाजें क्यों पढ़ते हैं, ये तो जन्नत के मालिक वारिस हैं, अब ये इतनी मशक्कत क्यों उठाते हैं, सजदों में सर रखते हैं तो देखने वालों को हौल उठते हैं कि अल्लाह के नबी फौत हो गए, इतना लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया। रोते तड़पते हैं तो जमीन कीचड़ बन जाती है और सारा गरेबान फट चुकी हैं और जख्म बन के खून रिस रहा है, लेकिन क़याम से रुकू में जाने को अभी वक्त नहीं आया। देखने वाले बैठ के रो रहे हैं, अम्मा आयशा पीछे बैठ के रो रही हैं कि इतनी लंबी लंबी नमाजें क्यों पढ़ते हैं, ये तो जन्नत के मालिक वारिस हैं, अब ये इतनी मशक्कत क्यों उठाते हैं, सजदों में सर रखते हैं तो देखने वालों को हौल उठते हैं कि अल्लाह के नबी फौत हो गए, इतना। और सारा गरेबान यूं लगता है जैसे बरसात की बारिश ने भिगो दिया हो, दाढ़ी पर अपने आंसुओं के मोती इस तरह जड़ दिए जाते हैं, एक एक बाल मोतियों से पुरोया हुआ नजर आ रहा है। ये बख्शा बख्शाया जन्नत का मालिक, चाबी का मालिक, हबीबुल्लाह, खलीलुल्लाह, नबीउल्लाह, रसूलुल्लाह, सैयदुल अव्वलीन, सैयदुल आखिरीन, इंसानों का नबी, जिन्नात का नबी, नबातात का नबी, हैवानात का नबी, शर्क का नबी, गर्ब का नबी, शिमाल का नबी, जनूब का नबी, मोहम्मद उसका नाम, अहमद उसका नाम, माही उसका नाम, वो हाशिर, वो आकिब, वो फातिह, वो खातिम, वो अबुल कासिम, वो ताहीन, वो अरबी, वो कुरशी, वो मुदरी, वो हिजाजी, वो मक्की, वो मदनी, वो मेराज का सफर करने वाला, काबा कौसैन के मकाम पे खड़ा होने वाला, वो तो सजदे कर 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 करके ऐसा हो गया कि देखने वाले रो रहे हैं कि ये इतना क्यों कर रहे हैं, हमें कहां से छुट्टी मिली कि फर्ज नमाज ही खत्म हो गई, नमाज ही कोई नहीं। जिनको जन्नत की बशारतें मिल गई, ये देखो अली इब्न अबी तालिब हैं, जिनको अल्लाह के नबी ने कहा अली जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा, तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। सुनो, रात को उठे बैठे हैं, लोग सोए हुए हैं, रात भी थक गई है, तारे भी सो चुके हैं, अंधेरे भी गहरे हो चुके हैं। वक़द अरखल लैलु सुदूलहु वगारत नुजूमुहु यस्तौहिशु मिन दुनिया वज़ारतिहा यस्तानिसु बिल्लैलि वज़ुल्मतिही। उन्हें रोशनियों से नफरत, उन्हें मजमू से नफरत, उन्हें तन्हाइयों से इश्क, उन्हें अंधेरों से प्यार, उठे हुए दाढ़ी को पकड़े हुए ये तमलमल सलीम तड़पते हैं जैसे बिच्छू का डस्सा तड़पता है। वो यब्की बुका अल हज़ीन, वो रोते हैं जैसे गमों का मारा रोता है। फिर कहते हैं आहिन आह मिन किल्लत ज़ात व बुअद सफर व गाशत तरीक, मेरे मौला सफर लंबा है तो क्या, मेरे मौला सफर लंबा, मेरे आका अमल थोड़ा, मेरे मौला तन्हा जाना मेरा बनेगा क्या। ये वो है जिसका बन चुका है, नबी के घर के सामने घर मिल चुका है। फिर कहते हैं मेरा अमल थोड़ा है। वाकंट वालों को देखो, पाकिस्तान वालों को देखो, सारे अरब और अजम को देखो, सारे अमलों को आग लगा दी, फिर भी ऐसे इत्मीनान से सो रहे जैसे जन्नत मिल चुकी है। जिन्हें मिल गई थी वो रात बैठे, जिन्हें पता ही कोई नहीं उनकी रात इशा भी कज़ा और फजर भी कज़ा। तो ये तबलीगी जमात का मुतालबा है कि अल्लाह उसके रसूल का मुतालबा है, अपने अखलाक बनाओ मेरे भाइयों, माफ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो, सहना सीखो, बदला लेना ना सीखो। अल्लाह ताला का नबी कहता है मेरी जमानत ले लो, इससे बड़ा जामिन मैं कहां से लाऊं। अल्लाह का नबी कहता है मेरी जमानत ले लो, तुम माफ करना सीख लो, अल्लाह तुम्हें इज्जत ना दे तो मुझे पकड़ लेना। गाली देने वाले को दुआ दे दो, पत्थर मारने वाले पर फूल बरसाओ, मुंह चढ़ाने वाले के सामने मुस्कुराओ, मुंह फेरने वाले के आगे मरने पर भी ना पूछे उसकी छींक पर पहुंचो। भाइयों, अल्लाह ताला के नबी का इरशाद है तराजू में सब सिजनी अमल जो बने क़यामत के दिन वो इंसान के अच्छे अखलाक होंगे।
انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے، سب سے زیادہ ترازو کو وزنی کر دیں گے اچھے اخلاق. تو اپنے اخلاق، قولوا للناس حسنا، بول کا اخلاق کیا ہے؟ میٹھی بات کرو، ایسی کڑوی کسیلی نہ کرو کہ اگلے کے اندر آگ لگ جائے. چال کے اخلاق، یمشون علی الارض ہونا، عاجزی سے چلتے ہیں. کوئی بدتمیزی کر دے تو اس وقت کے اخلاق، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی ان سے بدتمیزی کرے تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، بدتمیزی کا میزے سے نہیں دیتے. امام زین العابدین کو شخص نے گالیاں دی، ویسے منہ کر کے بیٹھ، وہ سمجھا شاید ان کو پتہ ہی نہیں میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں، تو ان کے سامنے آ کر کہنے لگا ایاک آنی، تمہیں گالیاں دے رہا ہوں، تمہیں مطلب تو بھی تو کچھ بول. وہ فرمانے لگے وعن کا اغضی، میں بھی حیا تم سے کر کے تمہیں معاف کر رہا ہوں. بھائیو، ہمارا معاشرہ انتقامی بن چکا ہے. اللہ کے واسطے معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا. مجھے میرے رب کی قسم، وہ جو میری رگ رگ کا مالک ہے، وہ عرش و فرش کا مالک ہے، اپنے اخلاق بنا لو، اللہ اونچا نہ کرے تو میری ضمانت کیا؟ میں تو گندے نطفے کا انسان. اللہ کا رسول ضامن ہے، اللہ کا رسول، کہ میری ضمانت لے لو، اللہ تمہیں عزت دے کے رہے گا. خود بھی معاف کرنا سیکھو، اپنے بچوں کو معاف کرنا سکھاؤ. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے. آپ نے کہا حسن خلقک یکمل ایمانک، اپنے اخلاق اچھے کر لے، تیرا ایمان کامل ہو جائے گا. تو یہ تبلیغی جماعت کا مطالبہ ہے، اللہ کا مطالبہ ہے. یہ باتیں ہم ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں، ہم تو کوئی اپنے نظریے نہیں پیش کر رہے. ابھی تک میں نے کوئی اپنا نظریہ پیش کیا؟ ہر بات کو قرآن و حدیث کے ساتھ لے کے میں چل رہا ہوں. صرف وضاحت کے لیے اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. اس میں میرا دعویٰ نہیں ہے کہ سب ٹھیک ہے، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو میں مضمون پیش کر رہا ہوں اس میں میرا دعویٰ ہے کہ یہ 100% حق ہے، میں اللہ کی کتاب سے لا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث سے لا رہا ہوں. میں تو کوئی شعر و شاعری نہیں کر رہا ہوں. تو یہ مطالبے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے. یہ تبلیغ میں یہ کام ہو رہا ہے. اس کو اپنے اندر اتارنا. دیکھو ہمارے اندر نا قناعت آ گئی. نمازی کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، اور کیا کریں، اور کیا کریں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے نماز پڑھتے ہیں، بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، اور کیا کریں. شوق نہیں آخرت میں آگے بڑھنے کا، جنت میں آگے بڑھنے کا شوق نہیں. اور وہاں اللہ کے نبی نے مقابلہ ڈال دیا تھا، فضا ہی بدل دی تھی، شوق بھر دیے تھے نیکی میں آگے بڑھنے کے. اور بڑے بڑے لوگ آپس میں مقابلے کرتے تھے. ابو بکر اور عمر میں مقابلہ لگا رہتا تھا آگے بڑھنے کا. حضرت عمر نے ایک بڑھیا دیکھی شہر کے کنارے، اندھی بڑھیا، کہو میں اس کی خدمت کیا کروں گا. اگلے دن فجر پڑھ کے آئے تو دیکھا اس کا بیت الخلا صاف، گھر میں جھاڑو دیا ہوا، برتن دھوئے ہوئے، سامان سیٹ کیا ہوا. بڑے حیران، یہ کون آ گیا، مجھ سے پہلے ہی کر گیا. کہا کل میں نماز سے پہلے جاؤں گا، نماز سے پہلے جاؤں گا. اگلے دن اذان سے پہلے چل پڑے. وہاں جو گھر پر پہنچے تو صدیق اکبر گھر سے باہر نکل رہے تھے، سب کو ٹھیک ٹھاک کر کے. اور یہ وہ زمانہ جب ابو بکر خلیفہ ہیں، خلافت کے دوران. کہنے گئے بھائی ابو بکر تجھ سے کوئی نہ آگے بڑھ سکا. مقابلے اور ہو گئے تھے. ہم تو پیسے میں مقابلہ کرتے ہیں نا، اس نے گاڑی بدلی میں نے بھی بدلنی ہے، اس نے گھر بدلا میں نے بھی بدلنا ہے، اس کے بچے فلاں سکول میں میرے بھی فلاں سکول میں. الٹے مقابلے ہو گئے. ادھر مقابلے کرو. ادھر تبوک کا موقع آیا، حضرت عمر مالدار تھے ان دنوں، حضرت ابوبکر فقیر تھے. عمر کہنے لگے آج بڑھ گیا تو بڑھ گیا، ورنہ زندگی میں کبھی نہیں بڑھ سکتا. تو انہوں نے اپنے مال کے 2 حصے کیے، آدھا گھر آدھا دربار نبوت میں. ابوبکر صدیق ایک پٹلیا اٹھا کے لے آئے سامنے. اب وزن تو قربانی کا ہوتا ہے، وزن چیزوں کا نہیں ہوتا اللہ کے دربار میں. یہ بات سمجھیں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اچھا کون کرتا ہے، زیادہ کی نہیں ہے بات، اچھی کی بات. اب اگر اللہ کا نبی یہ سوال کرتا عمر یہ کتنا ہے، ابو بکر یہ کتنا ہے، تو حضرت عمر جیت جاتے، ابو بکر رہ جاتے. اور بات یہ ہے کہ اس موقع کا سوال بھی یہ ہے کہ پوچھا جائے کہ کتنا لائے ہو. ایک اور مثال دیتا ہوں. اس مسجد کو کوئی چندہ دینے آتا ہے تو مولوی صاحب سے کہتا ہے جی یہ چندہ. مولوی صاحب پوچھتے ہیں جی کتنے پیسے ہیں، یہی سوال پوچھا جاتا ہے. کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ یہ 100 تو آپ مسجد کو دے رہے ہیں، پیچھے بینک میں کتنے پڑے ہوئے ہیں،
یہ کبھی کسی نے پوچھا؟ اور اگر کوئی پوچھے تو لڑائی ہو جائے، چونکہ یہ اس موقع کا سوال ہی نہیں۔ بھائی لکھو میرے مسجد کے 10,000، اچھا جی پیچھے کیا ہے یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ جب کوئی لے کے آتا ہے تو اس موقع کا سوال یہی ہوتا ہے کہ کتنا لائے وہ۔ صدیق و فاروق مال لائے ہیں، فاروق کا زیادہ ہے، صدیق کا تھوڑا ہے۔ اب سوال یہ ہو جو ہونا چاہیے کہ کتنا ہے، تو فاروق بڑھ گئے، صدیق رہ گئے۔ تو اللہ پاک کے نبی کو تو پتا ہے کہ قربانی کس کی زیادہ ہے، تو حضور نے سوال بدل دیا، سوال بدل دیا۔ کیا کہا؟ عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ چل میرا بھائی۔ حضرت عمر تو وہیں ڈھیلے پڑ گئے، انہیں پتا چل گیا کہ میں گیا، پہلے بڑے کھڑے تھے، بڑے موج میں کھڑے تھے، آج میں بڑھ گیا ہوں۔ جب حضور نے سوال بدلا حضرت عمر وہیں ڈھیر ہو گئے، بازی ہار گیا۔ عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ موقع کا سوال نہیں ہے، لیکن اللہ کا نبی تو نبض شناس ہے، انہوں نے بڑے ڈھیلے ڈھیلے انداز میں کہا یا رسول اللہ آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں۔ اچھا بھائی ابو بکر تو کیا پیچھے چھوڑ کے آیا؟ کہا جی میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، باقی اٹھا کے لایا ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے بھائی تجھ سے کوئی نہیں بڑھ سکتا، تجھ سے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ مقابلے کی فضا تھی نیکیوں میں، چیزوں میں نہیں، چیزیں تو آ ہی رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ حکومت میں آنے سے بچتے تھے، کوئی اور بنا دیا جائے، میری جان بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قدموں میں ڈال کے رکھ دیا ساری دنیا کے خزانوں۔ تو بھائیو نبوت والے اخلاق، نبوت والی زندگی، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ چونکہ ہمارے نبی آخری ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آنے والا، ہمارے نبی آخری ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آنے والا، اور انسانیت میں گمراہی تو رکھی ہے، گمراہ ہوں گے۔ ان کو ہدایت پہ لانا، ساری دنیا کے کفار کو اللہ کا پیغام پہنچانا، ساری دنیا کے باطل کو پیغام حق پہنچے اور ساری دنیا کے مسلمان صحیح راہ پر چلیں۔ اب یہ کام کون کرے؟ یہ کام کون کرے؟ آپ سب تو کہتے ہیں ہم کاروباری لوگ ہیں، پی او ایف کے ملازم لوگ ہیں، ہم کہاں سے کریں؟ میں کہتا ہوں پھر میرا بھی اپنا گھر ہے، میں بھی فارغ نہیں ہوں، میں کہاں سے کروں؟ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم فارغ نہیں، چلو آپ کی میں بات مان لیتا ہوں، ہمارے پاس وقت نہیں، ہم فارغ نہیں۔ پھر کیا اللہ نعوذ باللہ ظالم ہے کہ اس نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور انسانیت کی ہدایت کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا؟ دوسرا سوال، یہ تو ناممکن ہے کہ اللہ ظالم ہو، اور یہ ناممکن ہے کہ اللہ کا نبی ادھورا کام چھوڑ کے گیا ہو۔ جب وہ آخری نبی ہے تو پیچھے کام تو کر کے جائے گا اپنا پچھلا۔ یہ دو باتیں تو ہو نہیں سکتی۔ تیسری بات سوچنے کی ہے، کہیں ہم تو غلطی نہیں کھا رہے کہ وہ ہمارے ذمے اور ہمیں پتہ ہی کوئی نہ ہو؟ کہیں ہمیں تو دھوکہ نہیں لگ گیا کہ وہ ہمارے ذمے ہمیں پتہ ہی کوئی نہ ہو؟ تو یہاں تھوڑی سی بات واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ صدیاں ہوئی بھائیو، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ یہ شعر ہمارے اوپر فٹ آتا ہے۔ چھوٹے سے بچے کو شکاری اٹھا کے لایا گھونسلے سے اور اسے پنجرے میں بند کر دیا، اس نے آنکھ کھولی تو سارا جہان پنجرا پایا، اسی کا مانوس ہو گیا، اسی کا دل دادا ہو گیا، گھر بھولا، چمن بھولا، راہ بھولا، پرواز بھولا۔ ایک دن صیاد کو رحم آیا، اس نے کھڑکی کھول دی، جا بچہ گھر چلا جا۔ وہ کہتا ہے میرا کوئی اور گھر ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے؟ وہ کہتا ہاں تیرا یہ گھر نہیں ہے، تیرا گھر تو آزادی ہے، جنگل کے کھلے درخت ہیں۔ وہ آگے کہتا ہے تو میں تو اڑنا بھی بھول چکا ہوں، بند رہ کے مجھے تو اڑنا بھی بھول گیا، اور اگر میں چلو 2-4 دفعہ پر ہلاؤں گا اڑنا تو آ جائے گا، لیکن میں جاؤں کہاں؟ مجھے تو اپنے گھر کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تم کہاں سے مجھے پکڑ کے لائے تھے؟ پتہ نہیں وہ چمن باقی بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں آشیاں جل گیا یا باقی ہے، ہواؤں نے بکھیر دیا، آندھیوں نے اسے اڑا دیا، مجھے تو کچھ خبر نہیں میں کہاں کا ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔
ہمارے گھر ہمارے لیے پنجرے بن گئے، ہماری تجارتیں ہمارے لیے پنجرے بن گئے، نوکری ہمارے لیے پنجرے بن گئی، اولاد، بیوی، خواہش، لذتیں پنجرے بن گئے، اڑنا بھی بھول گئے، چمن بھی بھول گئے۔ تو یہ بات قابل غور ہے۔ اب کس کے ذمے، کون ذمہ دار؟ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے جہنم سے لوگوں کو بچانا۔ اس سے بڑا ویلفیئر سوسائٹی کا اور کوئی کام نہیں۔ ٹرسٹ، ویلفیئر سوسائٹی، فلاحی ادارے، رفاہی ادارے، سب سے بڑا رفاہی ادارہ، سب سے بڑی ویلفیئر سوسائٹی، سب سے بڑا ٹرسٹ جہنم میں گرتے کو ہٹا کر جنت کی راہ کام ہے۔ اس سے بڑا رفاہی، اس سے بڑا ٹرسٹ، اس سے بڑا کام کائنات میں کوئی ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کو دیتا اور اپنے حبیب کو دیتا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی کہا جاؤ لوگوں کو جہنم سے بچاؤ۔ ایک آدمی گر رہا ہے آگ میں، پاؤں سے ننگا، سر سے ننگا، کپڑے پھٹے، ہونٹ خشک، پیلا زرد، پتہ چل رہا ہے بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، جوتا بھی نہیں، ٹوپی بھی نہیں۔ ایک بھاگا ٹوپی لینے، ایک بھاگا جوتا لینے، ایک بھاگا کپڑے لینے، ایک بھاگا روٹی لینے، ایک بھاگا اسے پکڑنے، بچاؤ بچاؤ، یہ تو بچائے، اسے تو بچاؤ۔ وہ اس کی ٹانگوں سے پکڑ کے پیچھے ہٹا لیا۔ اب آپ خود سوچیں وہ کس کا شکریہ ادا کرے گا؟ جو روٹی لینے گیا اس کا، جو کپڑے لینے گیا اس کا، یا جس نے اس کو پکڑ کر پیچھے ہٹا لیا اس کا؟ یہ مسلمانوں کا ریلا ہے جو جہنم کی طرف کھنچ رہا ہے، اور کفر تو ہے ہی جہنم میں۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے بھائیو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، سوچو، آپ ہی ہیں ذمہ دار، آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ یہ نہیں کہ تبلیغ والے کہہ رہے ہیں، میں ابھی کتاب اللہ پیش کرتا ہوں کہ اس دین کا کون وارث، کون ذمہ دار، اور کون اس کو دنیا میں پہنچائے گا۔ اس کے بعد آپ کریں نہ کریں آپ کی مرضی۔ ہم نے تو صدا لگانی ہے، فقیر آنا آئے صدا کر چلے۔ فقیر کا کام صدا لگانا ہے۔ دنیا کا کفر، اس کے لیے بھی ہمارا نبی رسول ہے۔ گمراہ مسلمان، ان کے لیے بھی ہمارا رسول ہے۔ نیک مسلمان، ان کے لیے بھی ہمارا رسول ہے۔ جنات، ان کے لیے بھی ہمارا رسول ہے۔ وہ تو چلا گیا، کتاب چھوڑ گیا، اپنی زندگی چھوڑ گیا۔ آپ حیران نہیں ہو رہے، میں نے آپ کو حضور کا حلیہ بتایا، کسی نبی کا حلیہ محفوظ نہیں ہے۔ میں نے مختصر بتایا، لمبا نہیں بتایا، اس سے زیادہ تفصیل ہے، صرف میں نے اشارہ کیا۔ جن بکریوں کا دودھ حضور کے گھر میں جاتا تھا، ان بکریوں کے نام بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ اجوا، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیفہ، قمرہ، یہ 9 بکری ہیں جن کا دودھ دو کے حضور کے گھر جاتا تھا۔ اور یمن ایک بکرا تھا، 10واں جو ان میں چھوڑا جاتا تھا۔ شہباء، عضباء، جدعاء، قصواء، یہ وہ اونٹی ہیں جن پر حضور نے سواری فرمائی۔ لحیف، تراز، مرتجز، سکب، سبحہ، یہ وہ گھوڑے ہیں جن پر حضور نے سواری فرمائی۔ ہم تو گھوڑے نہیں بھلا سکے، آپ کی زندگی کیسے بھلائیں؟ 1400 سال ہم سے اپنے نبی کا ایک ذرائی کے برابر کا عمل بھی ہم سے نہیں چھپا سکا۔ تو دو کام کر گئے، قرآن چھوڑ گئے، اپنی زندگی چھوڑ گئے، جس کا ایک ذرہ بھی آج تک محفوظ ہے، زندہ ہے، تابندہ ہے، اور جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اور قرآن کے حرف نہیں مٹتے، ہمارے نبی کی زندگی بھی محفوظ رہے گی، کتاب اللہ بھی محفوظ رہے گی۔ لہذا ہمارے نبی نے ہر روپ میں اپنے آپ کو ثابت کر، سالار بھی بن کے دکھایا، حاکم بھی بن کے دکھایا، شہری بھی بن کے دکھایا، دیہاتی بن کے دکھایا، خامد بن کے دکھایا، باپ بن کے دکھایا، بھائی بن کے دکھایا، دوست بن کے دکھایا، سیاستدان بن کے دکھایا، سالار بن کے دکھایا۔ صرف نبوت کے روپ میں نہیں آئے، ہر روپ میں آئے تاکہ امت کے ہر طبقے کو راہ ملے، راستہ ملے۔ تجارت بھی کی ہے، امت کے تاجروں کو راہ ملے، زراعت کے اصول بتائے تاکہ زراعت والوں کو راہ ملے، حکومت کے اصول بتائے تاکہ حکمرانوں کو راہ ملے۔ کون بتائے گا؟ یہ سوال باقی ہے۔ یہ امت، آپ تو کہتے ہیں ہمارے ذمہ نہیں، ایک آیت سن لیں، ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، پتہ نہیں کہیں بارش نہ شروع ہو جائے۔ میں اپنی بات گول کرتا ہوں، مختصر کرتا ہوں۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ سورہ فاطر، سورہ یاسین سے پہلے
میں نے اس کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا. وارث بنایا کن کو؟ جن کو ہم نے چن لیا، جن کو ہم نے انتخاب کیا. کن میں سے؟ اپنے بندوں میں سے. ان کو ہم نے کتاب اللہ کا وارث بنایا. وہ کون لوگ ہیں؟ فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ ظالم ہیں. منہم مقتصد، کچھ نیک ہیں. منہم سابق بالخیرات، کچھ بڑے ہی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں. تھوڑی سی توجہ فرمائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ تبلیغ کا کام تبلیغی جماعت والے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ کتاب ہم نے تمہیں دے دی. کس لیے؟ کھانے کے لیے، چاٹنے کے لیے. کتاب کیوں ملی ہے؟ عمل کے لیے. کتاب کیوں ملی ہے؟ آگے پہنچانے کے لیے. وارث بنایا. لفظ وارث پہ غور کریں. وارث، وارث، ہمیں اللہ نے وارث بنایا. وارث، وارث بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارا اور اللہ کا کوئی خصوصی تعلق ضرور ہے جو وراثت آ رہی ہے. ایک اللہ اپنے اور آپ کے اور اپنے درمیان تعلق کو بتا رہا ہے. وارث، وارث کو وراثت منتقل ہوتی ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے، وہ مانے یا نہ مانے. باپ کی جائیداد منتقل ہوتی ہے، وہ مانے یا نہ مانے، منتقل ہوتی ہے. کتاب کی امانت منتقل ہوئی، ہم مانے یا نہ مانے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں. وارث، وارث. اورثنا، اورثنا کا مطلب ہے کہ یہ امت اس کتاب کے وارث ہونے کی حقدار ہے. اگر ہوتا ورثنا، ورثہ ہوتا ہے غیر حقدار کو وارث بنانا، اور اورثہ ہوتا ہے حقدار کو وارث بنانا. تو اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں وارث بنایا. کس لیے؟ اس کی حفاظت کے لیے. کس لیے؟ اس کو سینے سے لگانے کے لیے. کس لیے؟ اس کو آگے پہنچانے کے لیے. اچھا اب کیا ہوگا؟ نافرمان کہیں گے ہم تو خود بے عمل ہیں، ہم کیا کتاب کی آگے دعوت دیں، تبلیغ کریں. نیکوکار کہیں گے ہم تو پہلے ہی نمازی پرہیزگار ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے آگے بات پہنچانے کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ذکر کیا. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جو اس امت کے نافرمان ہیں وہ بھی میری کتاب کے وارث ہیں، وہ بھی میرے پیغام کو آگے پہنچائیں گے. دیکھو میرے بھائیو، دکان وراثت میں ملتی ہے نا، حفاظت اس کی ذمہ لگ جاتی، اس سے نفع اٹھانا ذمہ لگ جاتا ہے، اس سے مال آگے پہنچانا ذمہ لگ جاتا ہے. اگر آپ دکان بند کر دیں وراثت میں تو ایک دن بیچ پڑے گی، اس سے اگر نفع نہیں اٹھائیں گے بیچنا پڑے گا، اسے بیچنا. زمین وراثت میں مل گئی، اب اس پر کاشت بھی ذمہ، اٹھانا بھی ذمہ، آگے بیچنا بھی ذمہ. اگر اسے کاشت نہ کرے تو بنجر ہو گئی، نفع نہیں آئیں گے، بک جائے گی. کاشت کر کے گھر میں لا کے رکھ لے اور آگے نہ بیچے تو گھن کھا جائے گا، سارا غلہ برباد ہو جائے گا. تو وراثت کا لفظ بتا رہا ہے حفاظت بھی کرو، نفع بھی اٹھاؤ، آگے بھی پہنچاؤ. تو کتاب کے تم وارث ہو، حفاظت کرو ضائع نہ ہو، عمل کرو نظر آئے، آگے پہنچاؤ کہ تم آخری نبی کی امت ہو. جو ظالم ہیں نافرمان وہ کہتے ہیں ہم نافرمان ہیں، ہم کیا تبلیغ کریں. اللہ ان کو پہلے ذکر کر رہا ہے یہ عذر نہیں چلے گا، تم بھی میرے پیغام کے پہنچانے والے ہو. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جو لوگ کہتے ہیں ہم نمازی پرہیزگار، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کو کہنے کی، منہم مقتصد، اللہ ان کو کہہ رہا ہے تمہارے بھی ذمہ ہے، گھر بیٹھنے نہیں آئے ہو. کچھ لوگ وہ ہیں جو پہلے سے ہی کر رہے ہیں، علماء، محدثین، مفسرین، جان کھپانے والے، لگانے والے. اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے منہم سابقون بالخیرات بإذن اللہ. اللہ ان کو کہہ رہا ہے جو تم کرنے والے ہو تو تم پر میرا فضل ہے، تمہاری طاقت سے تم نہیں ہو رہا، میرے فضل سے ہو رہا ہے. کذالک هو الفضل الکبیر، خوش ہو جاؤ میں نے تمہیں اپنی کتاب کا وارث بنایا، یہ سب سے بڑا فضل ہے جو میں نے تمہیں عطا کر دیا. تو میری بات مکمل ہو رہی. ایک تو گھڑی نہیں کھڑی ہوتی، تو یہ تو جنت میں جا کے کھڑی ہوگی، ادھر تو یوں گھومنا شروع ہو جاتی. تو میرے بھائیو، میں نے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کچھ نقشہ پیش کیا، ایمانیات، عبادات، اخلاقیات. میں سارا 1.5-2 گھنٹے میں کیسے بیان کروں؟ معاشرت رہ گئی، حضور کے طریقے پر معاشرت ہو، اشارہ کر رہا ہوں. اس سب کچھ سے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو اور کچھ مطلوب نہ ہو. یہ سارا گلدستہ بنا کر بازار میں آؤ، خریدار بہت ہیں، بازار میں آ جاؤ، خریدار بہت ہیں.
ایک زمانہ تھا لوگ سنتے نہیں تھے، اب سننے والوں کی کمی نہیں ہے، بتانے والوں کی کمی ہے۔ یہ آپ کہاں کہاں سے کھینچ کے آ رہے ہیں؟ ابھی سیالکوٹ میں ہم گئے 2 مہینے پہلے، 1972 میں سیالکوٹ میں ہم گئے، ہر مسجد سے ہمیں نکال دیتے، کہتے یہ وہابی ہیں ان کو نکال دو، یہ گستاخ رسول ہیں، گالیاں الگ دیتے۔ یہ شکر کسی نے مارا نہیں، مارنے کو آتے تھے، پر ہمارا امیر ایسی محنت کرتا تھا، وہ گالیاں دیتے، وہ دعا دیتے ماشاء، وہ کہتے تمہاری فلاں، کہتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وہ اتنی موٹی گالی نکالتے، وہ کہتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ذرا آپ خود توازن کریں کہ گستاخ رسول کون ہے، ذرا توازن کریں۔ مسجدوں سے نکال دینا، اللہ کا نبی تو کافر کو گھر بلا کے روٹی کھلا کے اسلام سمجھاتا تھا، خیر بارے تو الگ بات ہے، نہ غلط فہمی اور کچھ نہیں، غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں۔ 1972 میں ہر مسجد سے نکالے گئے، ہر مسجد سے نکالے گئے، اور بڑی بڑی خواری ہوئی، گالیاں سن سن کے کلیجہ پک گیا ہمارا، اور ہمارا امیر تسلی دیتا کوئی نہیں کوئی نہیں، صبر کرو صبر کرو۔ آخر ایک دن میں نے تنگ آ کے پوچھا، میں نے کہا امیر صاحب کوئی زمانہ آئے گا کہ لوگ ہماری بات بھی سنیں گے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا یہ اکتوبر 1972 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو مجھ سے کہنے لگے بیٹا غریبوں میں کام کرتے رہو، ایک وقت آئے گا بادشاہ بھی سنیں گے، تو شرط یہ ہے کہ ان کی دنیا سے نفع نہ اٹھایا جائے، ان کی حکومت سے نفع نہ اٹھایا جائے، ان کے مال پر نظر نہ رکھی جائے، پھر بادشاہ بھی سنیں گے۔ 1994 میں بات آئی گئی ہو گئی، بھول بھلیاں ہو گئی، میں رائمنڈ داخل ہو گیا، رائمنڈ کی چکی ایسی تیز کہ نہ دن کا ہوش نہ رات کا ہوش، 10 مہینے گھر جانا نہیں ہوتا تھا پڑھائی میں۔ 1994 آ گیا، 22 برس یوں گزرے کہ جیسے 22 پل گزرے ہوں۔ اسلام آباد ہماری جماعت آئی، صدر پاکستان کو دعوت دینے کے لیے جماعت تشکیل ہوئی، 4 آدمی اس میں مقرر ہوئے، اس میں جو بات کرنے والا تھا متکلم، وہ مجھے طے کیا گیا کہ صدر سے طارق جمیل بات کرے گا۔ تو جب ہم جا رہے تھے ایوان صدر تو ایک دم ماضی کے دریچے کھلے اور 22 برس نے پیچھے چھلانگ لگائی، اور مجھے سیالکوٹ کی مسجد نظر آئی، امیر صاحب میرے کان میں بات کرتے نظر آئے۔ ماضی کے اندھیروں میں 18 برس کی عمر میں یہ میرا سوال تھا، اور میرا امیر مجھ سے کہہ رہا بیٹا غریبوں میں کام کرتے رہو، ایک دن بادشاہ بھی زندگی لاؤ، توڑ کی باتیں ختم کرو، نفرت کی باتیں دفن کرو، زمانہ سننے کو آج بھی تیار ہے۔ اور تو ہم نے اسلام کی تبلیغ یہ سمجھا کہ اختلافی مسائل کو ممبر سے بولو، یہ اسلام کی تبلیغ ہے۔ یہ اسلام کی تبلیغ نہیں، یہ تو نفرتوں کی تبلیغ ہے۔ ہمارا نبی محبتیں پھیلانے آیا، نفرتیں پھیلانے نہیں آیا۔ اس امت میں اختلاف تو ہمیشہ رہے گا، محبت فرض ہے، اختلاف یقینی رہے گا۔ اتنا ظرف پیدا کرو میرے بھائیوں کہ اختلاف کے باوجود بھی تو ہمیشہ رہے گا، محبت فرض ہے، اختلاف یقینی رہے گا۔ اتنا ظرف پیدا کرو میرے بھائیوں کہ اختلاف کے باوجود بھی محبتیں سیکھو۔ یہ کیا ہوا مسلمان مسلمان کو سلام نہیں کرتا؟ تو پیغام آپ کے ذمہ ہے پہنچانا۔ ثم اورثنا الکتاب، ہم نے وارث بنایا کتاب کا، الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو میں نے چن لیا، یہ سارے نیک پاک ہیں نہیں، فمنہم ظالم لنفسہ، اس میں ہمارے جیسے نافرمان بھی ہیں، منہم مقتصد، اس میں نیکوکار بھی ہیں، منہم سابق بالخیرات، اس میں بڑے بڑے مرتبے والے بھی ہیں، کام سب کریں گے، سب کا کام ہے۔ بے عمل بھی دعوت دے، عمل والا بھی دعوت دے۔ ارے میرے بھائیو، کبھی کبھی بے عمل کا بول بھی زندگیاں بدل جاتا ہے۔ دعوت دینے کے لیے عمل شرط نہیں ہے، قبولیت کے لیے عمل شرط ہے۔ ہر حال میں ہم اللہ کا پیغام سنائیں اور پہنچائیں، اس کی نیتیں کرو، اس کے ارادے کرو، اور اس کے لیے 4 مہینے چلے کے لیے نکلو، تبلیغی جماعت کے لیے نہیں، عالم دنیا کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے۔ بارش شروع ہو گئی، بیٹھے رہو، اللہ کی رحمت ہے، فرش پاک ہے، مسجد پاک ہے، زمین پیاسی ترسی ہے، لے لو، کوئی سردی کا زمانہ ہے، بیٹھے رہو، اللہ کو اسی پہ شاید پیار آ جائے، اور جیسے پانی کی بارش آئی ہے شاید ہدایت کی بارش بھی آ جائے۔ ہم تبلیغی جماعت کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، آپ کو اپنے کام کی دعوت دے رہے ہیں۔
آپ کتاب اللہ کے وارث، اسلام کے پھیلانے والے، اللہ کے نبی کے نائب، اس کو عالم میں پہنچانے والے، یہی کرتے کرتے مر جاؤ، عزتوں کے ساتھ اٹھو گے، اللہ کا نبی باہیں پھیلا کے سینے سے لگائے گا، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائے گا، ساری تھکن تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اللہ اپنے دربار میں بلائے گا، نبیوں کا پڑوس دے گا، جنت کی سواریاں آئیں گی، بیویاں سج دھج کے استقبال کو آئیں گی، آپ کی ایمان والی عورتیں پہلے جنت میں پہنچ جائیں گی، آپ اپنے نبی کے ساتھ جنت کا دروازہ کھلوا کے داخل ہوں گے، فرشتے گارڈ آف آنر پیش کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، ہوائیں لے کے پیغام خوشیوں کے آئیں گی، اور سواریاں آپ کو لے کے اپنے مقام پر پہنچائیں گی، وہاں آپ نیچے اتریں گے، آپ کی بیویاں پہلے پہنچ چکی ہوں گی، وہ آپ کا استقبال کریں گی، آپ کو لے کر تخت پر بٹھائیں گی، نیچے نہریں چلتی، اوپر سائے جھکے، پھل پکے، پانی بہتے ہوئے، فوارے اٹھتے ہوئے، چشمے گرتے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، غلمان کھڑے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، گاؤں تکیے لگے ہوئے، فرش بچھے ہوئے، نور برستا ہوا، رحمت برستی ہوئی، انبر برستا ہوا، زعفران اگتا ہوا، نعمتوں کے در کھلتے ہوئے، ایک نشہ آئے گا جب فرشتے آ کر سلام 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 سلام، حیران ہو کر دیکھیں گے، منہ میں مشت خاک، مجھے فرشتے سلام کر رہے، میرے رب کی قسم ابھی فرشتوں کے سلام کا نشہ ختم نہیں ہوگا کہ ایک دم عرش کا در کھلے گا اور اللہ خود جھانک کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، ارے اپنے رب کا سلام بھی قبول کرو، تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کر رہا ہے۔ سوچو تو صحیح، جب اللہ عرش کے در کھول کر کہے سلامن سلامن، اس بارش میں بیٹھنے کی قدر اس دن آ جائے گی، میرا جی تو چاہتا میں بھی وہیں آ کے بیٹھ جاؤں، پر یہ مائک خراب ہو جائے گا۔ سلامن، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، اللہ کی قسم موت ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سلام کر رہے ہیں، پھر اللہ پوچھ رہے ہیں خوش ہو راضی ہو، ایک ایک کا نام لے کر اللہ پوچھے گا خوش ہو راضی ہو خوش ہو راضی ہو، ہر عورت ہر مرد کا اللہ نام لے کے پوچھے گا خوش ہو راضی ہو، وہ تو ایسے باغ ہوں گے، یا اللہ کیوں نہ خوش ہو، یا اللہ کیوں نہ خوش ہو، اللہ بازوں سے دل لگی کرے گا، مذاق کرے گا، ارے میرے بندے جی واکنٹ کا فلاں دن یاد ہے جی، وہ گڑبڑ ہوئی تھی نا، بتائے گا نہیں کیا ہوا تھا، اشارہ کرے گا، وہ کیا تھا نا، یہ دل لگی ہو رہی ہے، آگے اسے بھی پتا ہے معافیاں ہو چکی ہیں، آگے وہ کہے گا اب معافیاں دے کے دوبارہ کیوں فائل کھول لی، جاندی کر مولا، معافیاں دے کے پھر فائل کھول لی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے پھر اللہ تعالیٰ کہیں اچھا چلو پھر سن لو، خوش ہوگا ہاں، کہ اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں، جنت سے اعلیٰ ہے یا اللہ، وہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے، کہ جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، جاؤ بھائیو دنیا بڑی پیاسی ہے، ان کو بتاؤ اللہ بڑا مہربان ہے، لوگوں نے سمجھا اللہ کوئی پاکستان کا تھانے دار ہے جس نے جوتے مارنے ہی مارنے، اللہ بڑا مہربان ہے، وفاؤں والا، محبت والا، الفت والا، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، گناہوں کو چھپانے والا، ستاری کرنے والا اور عذر قبول کرنے والا، ایک آنسو پہ ایسا مچل جاتا ہے کہ ہزاروں برس کے گناہ دھو کے رکھ دیتا ہے، اس سے باقی بن کے کیا زندگی ہے۔ تو میرے بھائیوں، تبلیغ اپنا کام ہے، تبلیغ والوں کا احسان ہے کہ انہیں ہمیں بھولا سبق یاد دلا دیا، یہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا، کہاں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے۔ سے میرے بھائیوں، یہ بڑی عزتوں کا راستہ ہے اللہ کے واسطے، اس کام کو اپنا کام بناؤ، اپنی زندگی کا مقصد بدلو۔ روپیہ پیسہ وہ وراثت ہے جو ہم سے آگے اولاد لے جائے گی، کتاب اللہ کی وراثت وہ ہے جو قبروں میں ہمارے ساتھ جائے گی۔ ہم سے بڑا نصیبوں والا کوئی نہیں ہے جسے اللہ کے نبی کی کتاب کا وارث بنا دیا گیا، کتاب اللہ کا وارث بنا دیا گیا اور اللہ کے نبی کا نائب بنا دیا گیا۔ بھاگ جاؤ اٹھے کہ اللہ کے محبوب کی امتی بن گئے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، ہر مسلمان کو اللہ نے چن کے اپنے نبی کا امتی بنایا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا بیت اللہ سامنے، ابن عباس راوی، لوگ کھڑے ہوئے ہیں بتانا چاہتے ہیں کہ امتی کیا ہے، آپ نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا ما اطیبکی
ما آدم حرمتك ما أطيب ريحك ما آدم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة منك. اے بیت اللہ تو بڑا پاکیزہ، تو بڑا پاکیزہ، تو بڑا عمدہ، تو بڑا قابل احترام، تو بڑا قابل احترام، لیکن سن لو میرا امتی بیت اللہ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے. بے شک بے نمازی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، بدکار ہے، فاحش ہے، لیکن ہے حضور کا امتی تو بیت اللہ سے زیادہ قابل احترام ہے. جس دن اس نے توبہ کر لی اور اس کا قدم اٹھ گیا اللہ کی طرف تو فرشتے بھی اس کی گرد کو دیکھتے رہ جائیں گے. کوئی ہوتا محنت کرنے والا، کوئی ہوتا سمجھانے والا. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. اللہ کی قسم، اللہ کو کھو کر کچھ نہیں ملتا اور اللہ کو پا کے کچھ نہیں کھوتا. اللہ ملا تو سب ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. کبھی امریکہ میں سال کی پیدل جماعت، ڈاکٹر اختر صاحب ہمارے ساتھی ہیں، 3-4 لڑکے آئے. میں کٹ کر کے سنا رہا ہوں، پچھلی ساری کہانی نہیں سنا تھا، آخری حصہ سنا رہا ہوں. تو 2 لڑکیاں 4 لڑکے مسلمان ہونے لگے. تو ایک لڑکے کو کا نام ابراہیم رکھا. جب اس کو کلمہ پڑھایا تو ایک دم اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا ہائے، یوں اس کی آواز. تو ڈاکٹر اختر حضرت نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ جگہ خالی خالی رہتی تھی، یہ تو نے کلمہ پڑھایا ہے، یوں لگا جیسے کسی نے میرے اندر کو بھر دیا ہے، میری خوشی سے ہائے نکل گئی ہے. اللہ کو کھو کر بھی کبھی کسی نے کچھ سکھ دیکھا؟ موسیقی کوئی دل کو مسخر کر سکتی ہے؟ جام و صبح کو دل کے زخم بھر سکتا ہے؟ خوبصورت عورتوں کا پہلو کبھی دل کی وحشت اور ویرانی کو دور کر سکتا ہے؟ دنیا کے دل فریب نظارے، مرغزار وادیاں کو حصار، میرے رب کی قسم دل میں بہار نہیں لا سکتی. دل کی بہار اللہ کی یاد سے ہے، نبی کے تعلق سے ہے، ورنہ یہاں خزاں رہے گی، ریگستان رہے گا، ویرانہ رہے گا. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا خوبصورت منظر، کوئی شکل، کوئی محفل، کوئی دنیا کا حسین سے حسین نظارہ اور بڑی سے بڑی دولت، بڑے سے بڑے شاہکار آپ کے دل کی ویرانیوں کا مداوا نہیں نہیں نہیں. ایک ذات ہے جس کا تعلق دل کے زخموں کو بھرے گا. مرہم اکسیر، مرہم یکتا، ایک مرہم، ایک علاج، ایک دوائی جو دل کے زخم کو بھرے، جو ویرانیوں کو بدلے، آبادیوں سے جو وحشت کو بدلے، انس سے جو اس صحرا کو بدلے، مرغزار سے جو اس خزاں کو بدلے، بہار سے. الا 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 بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے بن جاؤ دل آباد ہو جائیں گے، اللہ کے بن جاؤ دل آباد ہو جائیں گے. یہ پیغام سناؤ. دنیا بڑی دکھی ہے، جہان بڑا دکھی ہے. یہ ہمیں وراثت ملی ہے، یہ ہمیں وراثت ملی ہے. آپ سوچتے ہوں گے یہ نئی وراثت کہاں سے آ گئی؟ یہ کتاب سے میں نے قرآن سے آپ کو بتائی کہ اللہ نے ہمیں وارث بنا دیا، وارے نیارے ہو گئے ہیں. تو جیسے دکان وراثت میں ملتی ہے، ہم کہتے ہیں 4 ہو جائیں، 10 ہو جائیں. 25 ایکڑ وراثت میں ملتے ہیں، ہم کہتے ہیں 50 ہو جائیں، 100 ہو جائیں. ہمیں کتاب اللہ وراثت میں ملی. ہماری تمنا ہو ہر گھر میں یہ کتاب زندہ ہو جائے، ہر دنیا کے کافر کے گھر میں کتاب پہنچ جائے. مسلمان مرد ہو، عورت ہو، کالا ہو، گورا ہو، امریکی، افریقی، ایرانی، تورانی، ترکمانی، ترکستانی، ہر مرد عورت کتاب اللہ کے سانچے میں ڈھلا ہوا نظر آئے. یہ اپنی تمنا بنا لو، کل اللہ کے محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر پی لو. تو معلوم ہوا تبلیغ کا کام کوئی تبلیغی جماعت نے نیا نہیں شروع کر دیا، پرانی کہانی ہے، بھول بھلیاں ہو گئی. وہ فریب خوردہ شاہی جو پھلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. ہم ہی بھول گئے. ہم پرانا سبق یاد دلا. کوئی نیا فلسفہ نہیں، نیا دین نہیں، نئی تحریک نہیں، نیا فرقہ نہیں، نیا ٹولہ نہیں. ہم تو ہر ایک کے پاؤں پکڑ کے اس کو لاتے ہیں، بھئی آجا بات سن لے. اگر یہ تحریک ہوتی، اگر یہ فرقہ ہوتا، اگر یہ جماعت ہوتی تو 6 بر اعظم کے مسلمان یوں کھچ کھچ کے راوڑ میں نہ پہنچتے، پاکستان میں نہ پھرتے. پچھلے 1980 سے 2002 تک میں چشمدید گواہ ہوں،
6 बर आज़म के मुसलमान हर वक्त पाकिस्तान में फिर रहे हैं, और मुझे खुद अल्लाह 6 बर आज़म में ले गया है। 6 बर आज़म में अल्लाह ने मेरे अपने, मैं कोई बड़ाई और तकब्बुर से नहीं, ऐसे ही मुंह पे आ गया 6 बर आज़म की बात करते हुए। सारी तौफीक अल्लाह देता है। इंसान मुश्त खाक है, गंदे नुत्फे से बना है, इसकी कोई औकात नहीं है। यहदी मन यशा व युदिल्लु मन यशा, जिसे चाहे हिदायत दे। ये जो है अल्लाह का एहसान और करम है। मुंह पे बात आ गई, बता दी। 6 बर आज़म में फिरा हूं, हर जगह इस दावत के फूल खिले देखे हैं। अरब अजम, काले और गोरे, मर्द और औरत, मेहतर और केहतर, अदना और आला, सारे अमीर और अमीरन, गरीब और गरीबन, हर घर में इस बात को पहुंचे देखा है। अगर ये तहरीक होती तो हिंदुस्तान में खप जाती, ये कोई जमात होती पाकिस्तान में टूट जाती, 1 से हजारों जमातें बन जाती। ये जमात नहीं, ये तहरीक नहीं, ये फिरका नहीं, ये खत्म नबूवत का पाकीज़ा दिया हुआ काम है। लिहाजा हर मुसलमान खिंच खिंच के आ गया। इस तरह 10-15 लाख आदमी, टेंट नहीं है, एक कपड़े की छत के नीचे 3 दिन बैठे हुए हो, धक्के भी खा रहे हो, खव्वे से खव्वा चिल रहा हो, रोटी खाते मुश्किल, पेशाब करते मुश्किल, वजू करते मुश्किल, नमाज पढ़ते मुश्किल, और फिर कराची से खैबर तक लोग खींचे चले आ रहे हो। ना कोई इश्तिहार लगे, आप देखते नहीं कभी रायमंड के इश्तिहार, ये तो अखबारों वालों ने अब देना शुरू कर दिया, वरना तो अखबार में हम खुद नहीं देते, अखबार वाले दे देते हैं। ना इश्तिहार, ना कोई ऐलान, ना लाउड स्पीकर, ना रिक्शे, ना टैक्सियां, ना मोटरें, वह ऐलान हो रहे हो, ऐलान हो रहे हो, ऐलान हो रहे हो। ये कहां से लोग खिंच खिंच के पहुंच जाते हैं। ये तहरीक नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये तहरीक नहीं, ये जमात नहीं, ये कोई फिरका नहीं। मुसलमानों का एक काम है, खत्म नबूवत का एक काम है। खुले दिल के साथ, खुले माथे के साथ भाइयों, मुसलमान बन के चलना सीखो। जमातें बन के क्या हासिल हुआ, फिरके बन के क्या हासिल हुआ कि दस्तों गरेबा आपस में हो गए। जो कौम सिपाहियों के पैरे में नमाजें पढ़े, उनकी भी कोई इज्जत रह गई। अल्लाह के नबी ने अपना खून देकर उम्मत को उम्मत बनाया। चोर के हाथ काटे गए, आपकी आंखों में आंसू आ गए, और जो लाए थे ना पकड़ के हाथ कटवाने के लिए, आपने नहीं सुना होगा, आपने फरमाया अब तो तुम्हारी आंखें ठंडी हो गई मेरे उम्मती का हाथ कटवा के। ऐसा दर्द आया एक चोर पर, तो सहाबा कहने लगे तो आप ना काटते या रसूल अल्लाह। का ये कैसे हो सकता है कि शरीयत को नाफिज ना करूं, पर तुम्हें समझ ना आई कि मुझ तक लाए क्यों थे, खुद ही निमटा देते। ये दुख मेरे सामने क्यों लाए कि मेरा उम्मती मेरे सामने हाथ काटा जाए। तो हमने तो जिगर काट के रख दिए, कलेजे काट कर, गर्दनें काट के रख दी अपनों की। क्या नादान हाथों में उम्मत आ गई। अल्लाह के वास्ते भाइयों, उम्मत बन के चलो, मुसलमान बन के चलो, जमातें बन के ना चलो, फिरके बन के ना चलो, मुसलमान बन के चलो। हमारी यही पहचान है कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह की कसम दिल से कह रहा हूं, वैसे कह रहा हूं। एक जगह हम गए, एक कोई बड़े आदमी थे, उनसे मिले, वो कहने लगे भाई तुम लोगों से तो सलाम करना भी जायज नहीं। क्यों भाई, तुम गुस्ताख रसूल हो। अच्छा जी, अल्लाह हमें मुहिब रसूल बना दे। घर तो उसी की मोहब्बत में छोड़ा है, घर तो उसी के इश्क में छोड़ा है। रायमंड वालों ने कोई पैसे तो नहीं दिए, अपने घर से धक्के उठ, अपने घर के खर्चे से निकले, अपने बच्चों को अपने दिल पे पत्थर रखकर अल्लाह रसूल की मोहब्बत में छोड़ा है। हुजूर हम तो दावा तो नहीं करते, कोशिश कर रहे हैं अल्लाह के रसूल की मोहब्बत मिल जाए। कहना नहीं, हमें पता है तुम्हारे जाहिर कुछ और है, तुम्हारे अंदर कुछ और है, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है, ये तो ला इलाज चीज है। लेकिन मैं इस मिंबर पे बैठा हूं, मुझे अल्लाह को जान देनी है, मुझे अल्लाह ने डॉक्टरी से निकाल के यहां बिठाया है, तो मैं एक जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मैंने इसके लिए बहुत कुछ छोड़ा है। मैं इतने मुसलमानों के सामने कैसे बददियांती से काम लूंगा? मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि मैंने उनको गलत रास्ते पे लगा दिया? अपने गुनाह बर्बाद होने के लिए काफी हैं। इतनों का बोझ अपनी गर्दन पर लेकर कौन बचेगा क़यामत के दिन? ये मेहनत तो वो है जो अल्लाह उसके रसूल के इश्क की बुनियाद पर है। घर छोड़ें, बच्चे छूटें, बीवियां छोड़ें,
اپنے خرچ کریں، ساری دنیا میں دھکے کھائیں. کس کی محبت میں دھکے کھا رہے؟ کوئی رمن والوں نے پیسے دیے تھے یا کسی عہدے کا لالچ دیا تھا؟ ہمیں تو جماعت میں چل کے ہدایت ہوتی، کسی سے کوئی ہدیہ قبول نہیں کرنا کہ صرف اللہ سے لینا ہے، اللہ سے، اور کسی سے کچھ نہیں لینا. یہ تو صدیوں کے بعد اللہ نے دروازہ کھولا، صدیوں کے بعد اللہ نے کرم فرمایا کہ امت کو جوڑنے کی ایک محنت زندہ ہوئی. اور بے طلبوں میں جا جا کے انہیں بلانا کوئی آسان کام ہے؟ جس لڑکے نے میرا کالج فیلو، وہ تو سینئر تھا، میں جونیئر تھا، گورنمنٹ کالج لاہور میں. اور کسی کو ایک دفعہ آنکھیں دکھا دو نا، دوسری دفعہ وہ آپ کو سلام بھی نہیں کرے گا. تو میں نے آنکھیں نہیں دکھائیں، میں نے کمرے سے دھکے دے کے نکال دیا. تیسری دفعہ آیا، 2 دفعہ تو آئے، میں ان کی سن لی. تیسری دفعہ آئے تو ہم پاگل، زندگی میں کبھی دین کی بات. 18 برس کی عمر میں پہلی دفعہ میں نے دین کی بات سنی اپنے کالج کے لڑکے سے. پہلی دفعہ 18 سال کی عمر ہو گئی اور میں نے اللہ کی بات نہیں سنی. ایسی بنجر زمین، نہ ہم کسی کے پاس جاتے تھے، نہ ہمیں کوئی بتانے آیا. ان کا احسان ہے جو ہمیں بتانے آئے، لیکن ہم ایسے دیوانے. ایک دفعہ سنی، دوسری دفعہ سنی، تیسری دفعہ میں نے ایسی بدتمیزی کی، دھکے دے کے کمرے سے نکال دیا. اس کے باوجود اس کے ماتھے پہ میں نے شکر نہیں دیکھی. اور 10 دن نہیں گزرے تھے کہ پھر گشت کرتے ہوئے پہنچ گئے، مسجد تشریف لائے. میں پھر بھی نہیں گیا، میں نے انکار کر دیا. میرا ایک اور اسکول فیلو بھی تھا، پھر کالج فیلو بھی تھا، بہت گھاٹا یار تھا. ہم 8ویں سے اکٹھے چلے آ رہے تھے. وہ تیار ہو گیا، کہنے کہا تو بھی چل. میں نے کہا میں نہیں جاتا. تو نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، چلنا پڑے گا. مجھے کھینچ کے لے گیا. ادھر ہمارے ضلع کچہری کی طرف جو کالج کا گیٹ ہے وہاں مسجد ہے، اندر مسجد، وہاں جماعت، وہاں اقبال ہاسٹل سے وہاں لے گئے. تو چونکہ وہ رسا کشی میں نے دیر کر دی، وہ جماعت پہلے چلی گئی. تو میرے پہنچتے پہنچتے وہ زور سے پہلے گشت ہو رہا تھا، زور کے بعد بیان ہونا تھا. وہ لڑکا ہماری کالج کا، وہ ایم اے آنرز کر رہا تھا اکنامکس میں، بنگالی تھا، ابھی وہاں ہوتا ہے ڈھاکے میں. بہت بڑی بلا ہے، دماغ ہی دماغ ہے. وہ سارا دن تبلیغ میں پھرتا تھا، رات کو پتہ نہیں کیا پڑھتا تھا. بی اے آنرز گولڈ میڈل، ایم اے آنرز گولڈ میڈل، کیمبرج یونیورسٹی میں اکنامکس کی پی ایچ ڈی گولڈ میڈل. کوئی ایسی بلا، دین میں بھی پورا اور ادھر بھی پورا. تو میں پہنچا تو وہ سنتوں کی نیت باندھ چکا تھا نماز کے لیے. تو پہلا اثر جو میرے دل پر ہوا، میں نے اسے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. میں نے زندگی میں ایسی کبھی نماز دیکھی نہیں تھی. ایسے درد، خشوع خضوع، ایسے خوف کی حالت تھی کہ میں لرز گیا کہ میں نے اس آدمی کی بےزتی کر دی. تو مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے اپنے دوست سے کہا عزیز اللہ، یہ نماز کیسی پڑھ رہا ہے، یہ نماز کیسی پڑھ رہا ہے. یہ پہلا اثر دل پہ ہوا. کسی کے پیچھے پیچھے پھرنا کوئی آسان کام ہے؟ اپنی عزت نفس کو خاک میں ملا کر پھر منتیں کرنا یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ پیسے سے نہیں ہوتا، یہ اللہ اس کے رسول کی محبت سے ہوتا ہے. تو یہ آپ کا کام ہے، اللہ کے واسطے اپنے ذمے سمجھو اور اس کو لے کر سارے عالم میں پھرو. ہم ہی تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کے قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. ساری دنیا کفر میں جا گری، شیطان سے کیا گلا کریں؟ گلا تو آپ سے ہے کہ آپ کتاب والے، قرآن والے ہو کر آپ سو گئے، ہم سو گئے. آپ کو کیا میں بھی سو گیا. ہمیں درد نہیں اٹھتا کسی کو حکم توڑتے ہوئے دیکھ کر، کسی کو نماز چھوڑتے ہوئے دیکھ کر درد نہیں اٹھتا کہ ہائے اس کا کیا بنے گا. یہ درد ہے تبلیغ، کہ غم اٹھے، درد اٹھے. جو گالی دے اس کے پیچھے بھی پھر، جو دھکے دے اس کو بھی دعا. تو ہم 4 مہینے چلا مانگتے ہیں، سال 7 مہینے مانگتے ہیں کہ ساری دنیا میں پھرو. سال 7 مہینے کے لیے
बैरून दुनिया के लोगों को ईमान में लाओ, इस्लाम में लाओ। एक दौर था इंग्लिस्तान में कोई मस्जिद नहीं थी, आज 3000 मस्जिदें बन चुकी, दारुल उलूम मदरसे बन चुके, दौरा हदीस हो रहा है, बुखारी पढ़ाई जा रही, बच्चे एक एक मदरसे में 1,500 बच्चा कुरान हिफ्ज कर रहा है। प्रेस्टन की एक मस्जिद में मैंने देखा 1,500 बच्चे कुरान हिफ्ज कर रहे, गिरजे मस्जिदों में तब्दील हो गए। टोरंटो में मैंने मस्तूरात में बयान किया, कोई 250-300 औरतें आई, एक औरत बेबुरके के नहीं थी, एक औरत। फिर वहां से इंग्लैंड आए, स्टैमफोर्ड हिल मोहल्ला था, वहां बयान करने का कोई 550-600 औरत बयान में आई, एक औरत मुझे बेपर्दा नजर नहीं है, सब बुरके में आ रही। और वहां से फिर आया पाकिस्तान, फैसलाबाद में एक जगह बयान करने का मस्तूरात में, तो 100 में से 80 बेपर्द जा रही थी। सारे आलम को लपेट में लिया इस मेहनत ने। 98 के सफर में कर्नल अमीरुद्दीन हमारे साथ थे, तो वो बता रहे कि डेनवर में गश्त हो रहा, एक क्लब में चले गए, मुसलमान का, फलस्तीनी का क्लब था। अंदर एक लड़की स्टेज पर नंगी नाच रही थी और एक लड़का साथ ड्रम बजा रहा था, और सारे अरब बैठे हुए तमाशा देखे, शराब में टुन। तो इन्होंने जब दाखिल हुए तो बड़े वजी आदमी थे, चौड़ा चेहरा, सफेद दाढ़ी, एकदम तो हैबत छा गई। छोटा सा क्लब था, तो उन्हें सबको इकट्ठा किया, उनसे बात करनी शुरू। वो तो शराब के नशे में, तो उन्हें पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। वो लड़की चुपके से नीचे उतरी, जो जितने थे ना, वो मेज पर जो वो टेबल क्लॉथ था वो उसने उठाए और अपने एक गिर्द लपेट के बांध बूंद के पीछे आके ऐसे खड़ी हो गई। कर्नल साहब को नहीं पता चला कि लड़की पीछे आ चुकी। जब बात खत्म हुई, उनके तो पल्ले पड़े नहीं, ये पीछे से बोली, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है, आप क्या चाहते हैं मुझे बताइए। फिर देखा तो वो बच्ची खड़ी हुई, तो उन्होंने कहा, बेटी हम गैर मुस्लिम को तो कहते हैं इस कामयाब जिंदगी में आने के लिए कलमा पढ़े। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने कितने मुसलमान किए अब तक? कहने के 5000 तो गिने थे, उसके बाद गिनने छोड़ दिए। 5000 एक आदमी के हाथ में मुसलमान, ये तबलीग की मेहनत का एजाज। तो उसके बाद मैंने गिनने छोड़ दी। तो बच्ची ने कलमा पढ़ लिया, उसने कहा ये लड़का मेरा खामिद है, इसको भी कलमा पढ़ाओ। दोनों मियां बीवी ने कलमा पढ़ लिया। 3 दिन वहां ठहरे, उनको बुलाते रहे, बताते रहे, बुलाते रहे, बताते रहे। फिर उसे कहा कि अगर कोई मसला पेश आए तो टोरंटो इस नंबर पे फोन कर लेना। 2 महीने गुजरे, उस लड़की का फोन आया, हेलो अमीरुद्दीन, आप मुझे पहचानते हैं? मैंने कहा हाँ बेटी, लगता है वो डांसर है डेनवर वाली। कहा मैं वही हूं। क्या एक मसला पेश आ गया? क्या पेश आ गया? क्या बड़ी मुसीबत आ गई। क्या मुसीबत आ गई? अब उसने अपनी कहानी सुनाई। हम मुसलमान हुए उस वक्त मैं एक रात का $500 लेती थी। जब हम मुसलमान हुए 3 दिन में आपसे सीखा कि मुसलमान औरत पर्दा करती, मैं घर बैठ गई। मेरा खामिद अब कमाने जाता है, वो $40 यौमिया लाता है। कहां 500, कहां 40। घर बिक गया, गाड़ियां बिक गई। एक अपार्टमेंट में रहते हैं, एक क्वार्टर में रहते हैं, छोटा सा 2 कमरे का। मेरा खामिद शाम को आ जाता है। फिर आपने हमें कहा था कि अपने रिश्तेदारों को जाके इस्लाम की दावत देनी है। हम रोजाना मियां बीवी शाम को दावत देने निकल जाते हैं। आज हम दोनों जा रहे थे बस में, तो मैंने ऐसे सीट के पिछली जो होती है वो पिछली टेक, उसको मैंने ऐसे हाथ से पकड़ा हुआ था। बस को लगी ब्रेक, मुझे लगा झटका, तो मेरा कुर्ता मेरे हाथों से सरक कर मेरी कोई 1/4 कलाई नंगी हो गई। तो क्या इस पर मुझे दोज़ख तो नहीं मिलेगी? और ये कहकर टेलीफोन पे रोना शुरू कर दिया। 2 महीने पहले का नक्शा आपने सुन लिया है। 2 महीने बाद वो कह रही है मेरी कलाई का 1/4 हिस्सा नंगा हो गया, मैं दोज़ख में तो नहीं जाऊंगी। हमारी बच्चियों के कुर्ते बाजू खत्म हो गए, सारे बाजू नंगे हो गए, और वो नाचने वाली स्टेज पर 2 महीने के बाद कह रही है कि मेरा थोड़ा सा बाजू नंगा हो गया, दोज़ख में तो नहीं जाऊंगी। ये तबलीग की मेहनत है। ये जमात नहीं है, वरना अमेरिका और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और 7 समंदर पार तक जाकर लोगों को यूं ना ईमान पे खड़ा कर देती। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते बोलो,
एक तो मैंने दरमियान में बात की थी तौबा की, मैं उसे फिर दोहराता हूं। ये इतना बड़ा मजमाया है, कभी कभी मजमे मिलते हैं, मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे अल्लाह का फजल है, नजर आ रहा है, काले बाल ज्यादा नजर आ रहे हैं, सफेद बाल कहीं कहीं नजर आ रहे हैं, नर्सरी आई बैठी है और नर्सरी से ही बाग बना करता है, हम नर्सरी से ही बाग बनाते हैं। मुझे नर्सरी नजर आ रही है, उम्मीद की किरण नजर आती है, उठने से पहले पहले तौबा कर, अल्लाह के अजाब उठ जाएं। सफेद दाढ़ियां भी नजर आ रही, अपने दामन को धो दो ताकि अल्लाह के अजाब उठ जाएं और रहमत के दर खुल जाएं और ये सदी अल्लाह इस्लाम की बना दे। हम चले भी जाएं तो हमारे पीछे खाते खुले रहें, ठीक है ना? अब इसके लिए बोलो भाई, नकद 4 महीने के लिए, चिल्ले के लिए, साल के लिए, 7 महीने के लिए। जवाब